अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जब कहते कामन भाई के ऑफिस से ह्यूस्टन से कहते मैं आने लगा तो मैंने इनसे कहा कि आप जब भी पाकिस्तान आए और आप कुछ थोड़ा टाइम स्पेयर कर सकें तो हमें ज़रूर कहते टाइम दीजिएगा, क्योंकि आपके साथ एक जो शॉर्ट कहते मुलाकात है वो बहुत सारे लोगों को ग्लोबल सिटीज़न कहते बना सकती है। ख़ास तौर पे जो हमारी ऑडियंस है, ये जो हमारी ऑडियंस है ये चूँकि है ही ई कॉमर्स की और डिजिटल वर्ल्ड की, तो ये वैसे भी कहते हैं ग्लोबल होना चाहते हैं। तो मैं कहते हैं कामन भाई का थैंकफुल हूँ कि इतने बिजी कहते हैं स्केड्यूल के अंदर पाकिस्तान में आप 4 डेज़ के लिए थे, नहीं मुल्तान में 4 दिन, मुल्तान में 4 दिन के लिए, तो उसने जो है कहते हैं तकरीबन 2 घंटे जो है स्पेयर किए इन्होंने। और अभी हम जो है इंशाल्लाह कामन भाई से कहते बहुत सारी चीज़ें कहते सीखेंगे। अच्छा अभी हमारा ये जो पैटर्न है वो ऐसे है कि फर्स्ट कहते हैं 15 मिनट्स होंगे, मैंने कुछ कहते क्वेश्चंस करने, राइट, और यानी कि आप कह लें कि एक शॉर्ट पॉडकास्ट हो जाएगी और उसके बाद जो है फिर 5:30 तक आप लोगों के जो क्वेश्चन जो हैं सारे क्वेश्चंस के आंसर्स के लिए कहते हैं कामन भाई कहते हैं यहाँ पर मौजूद होंगे इंशाल्लाह। तो अच्छा कामन भाई, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला और यहाँ आए। आई एम ओवरवेल्ड बाय दैट, क्योंकि आपकी सबसे कीमती चीज़ जो है वो वक्त है और वो वक्त आप लोग यहाँ दे रहे हैं। इट मीन्स अ लॉट टू मी। आई एम लाइक यू, आपसे कुछ मुख्तलिफ नहीं हूँ। आज से 30 साल पहले इसी सड़क पे आगे मुल्तान लॉ कॉलेज हुआ करता था, वहाँ पे बाहर मेरी भी तस्वीर लगी हुई थी। आई ग्रेजुएटेड लॉ फ्रॉम देयर और उसके बाद कुछ साल यहाँ वकालत की एंड कचहरी में मैं प्रैक्टिस करता था। तो एक फ्लायर था, रोटरी क्लब ने स्कॉलरशिप निकाली थी। आई अप्लाइड फॉर दैट स्कॉलरशिप। उन्होंने पूरी दुनिया से 20 लोगों को चुना, उन्हें शफल किया। आई वाज वन अमंगस्ट देम एंड देन आई मूव टू द यूएस एंड देन दैट्स इट। कोर वैल्यूज़ जो हैं हमारी, हार्ड कोर, ऑनेस्टी, फेयरनेस, ट्रूथफुलनेस, ये वही अभी मैं कासिम से कह रहा था, आप सब लोग जो है ना जो यहाँ बैठे हैं, यू आर प्रॉबेबली डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ दोज हु आर हियर। जब आप बाहर सड़कों पे निकलते हैं, आप लोगों से मिलते हैं, आपका जो बात करने का अंदाज है, आप जो कहते हैं कि जी स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करो, किसी से धोखा नहीं दो, एंड दीज आर द वैल्यूज़ विच आर डीपली वैल्यूड इन द यूएस। वहाँ आप जाते हैं, वो जो हमारा इस्लामी कॉन्सेप्ट है कि जी पसीना खुश्क होने से पहले किसी की उजरत दे दो, दैट्स व्हाट पीपल डू। यू डोंट हैव टू फाइट फॉर योरसेल्फ। और यहाँ पे भी आप लोग अगर यहाँ बैठे हैं, यू वांट टू बेटर योर लाइफ। आप कोशिश ये कर रहे हैं कि हम फाइनेंशियली अच्छा करें, लेकिन आई एम प्रीटी श्योर आप में से हर किसी के दिल में ये होगा कि हम किसी के साथ धोखा नहीं करें। हम एज दे से गिव द डेविल हिज ड्यू। दैट्स व्हाट मेक्स यू ऑल डिफरेंट। सो टू आंसर कासिम्स क्वेश्चन कि जी क्या यूएस जाना चाहिए, इफ़ यू बिलीव इन योर सेल्फ, इफ़ यू बिलीव कि जी आई कैन मेक अ बेटर लाइफ फॉर माई सेल्फ, डू इट एंड देन माशाल्लाह आपसे फिर और कई शमें रोशन होगी। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। कामन भाई के ये जो कहते हैं अभी कहा इन्होंने कि फिर बहुत सारी शमें कहते रोशन होंगी। कामन भाई, मेरा जो सबसे पहला यूएस बेस कहते क्लाइंट था, वो जो यूएस बेस कहते क्लाइंट जो था, ही ट्रस्टेड मी, और उसके बाद ना हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीज़ों की एक्सेस आ गई जो हमने यहाँ से पाकिस्तान से बैठ के इंजॉय किया यूएस में। Absolutely. और फॉर एग्जांपल कहते हैं उनके बैंक अकाउंट्स, क्रेडिट कार्ड्स, ईबी अकाउंट्स, तो हमारे पास ना बहुत सारी चीज़ों की एक्सेस आई जिसने हमें एम्पावर्ड किया। तो वो जो कहते शमा जली और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कहते हैं यहाँ पे रौनक लगी है यहाँ पे। अच्छा अभी मेरा ना आपसे एक और ये जो सवाल है कि डिजिटल बिजनेसेस में यहाँ पे ये जो कहते लोग हैं यहाँ पे, वैसे मैं सवाल करने लगा था कि ई कॉमर्स के ये जो लोग हैं उनके लिए क्या कैसे तरीका कार है कि वो अमेरिका मूव हो सकते हैं, लेकिन मैंने ई कॉमर्स की बजाय यहाँ पे ना वर्ड चेंज करके कर दिया कि डिजिटल बिजनेसेस के, क्योंकि इस वक्त हमारे दरमियान में
پاکستان کے کہتے ہیں ٹاپ کاپی رائٹر شہزاد خان بھی موجود ہے یہاں پہ. تھینک یو سر. شہزاد خان جو ہیں کہتے ہیں اس وقت 7 فگر کہتے ہیں کاپی رائٹر ہیں اور اس وقت ان کی آڈینس بھی کہتے ہیں پوری دنیا میں ہے ماشاء اللہ سے. تو ڈیجیٹل بزنسز میں جتنے لوگ ہیں جو لوگ کہتے ڈالرز میں ارننگ کر رہے ہیں یہاں پہ ان کے لیے کہتے کیا ویز ہیں یا وہ کون سی کیٹیگریز ہیں کہ دے کین موو ٹو دی یوز؟ اسکیم ابھی بھی چل رہی ہے نا 1% کو جو ملے گا. Just kidding. So, see, living example, Shahzad. Right? You talk about people like these کہ جی یہ ہیں جنہوں نے اپنے لیے ایک نام کمایا. تو اگر آپ کا سوال ہے کہ جی ہم یو ایس موو ہونا چاہتے ہیں تو لیٹ می بی ویری اوپن اینڈ ویری کینڈیڈ. یو ایس کو آپ لوگ نہیں چاہیے unless and until you prove your worth and then they really want you. تو ہمارا جو بیسک کانسیپٹ ہوتا ہے نا کہ اگر اینڈ لیٹ می پٹ اٹ ان پرسپیکٹیو. آج اگر میں آپ لوگوں نے مجھے یہاں دعوت دی تو مجھے آپ یہاں کس حالت میں دیکھ رہے ہیں؟ بس یہ 2 کپڑے ہیں میرے اوپر. اب آج ہی اگر آپ نے دیکھا ہو کہ جی میں اپنا ایک ٹیچی کیس لے آیا ہوں اور میں نے کہا قاسم میرے پاس رہنے کی جگہ نہیں ہے, مجھے یہاں کچھ دیر ٹھہرا لیں, اور وہ ہفتہ 2 ہفتے گزار لیا, دوسری دفعہ آپ لوگ نہیں بلانے لگے. سیم از دا کیس ود دا یو ایس. ہمارا مائنڈ سیٹ یہ ہونا چاہیے وی نیڈ ٹو بیہیو لائک انٹرپرینورس, لائک بزنس مین اینڈ بزنس ویمن. اور بزنس مین اینڈ ویمن کیا کرتا ہے؟ اس کا پرائم مقصد وہ بننے والا ہوتا ہے کہ پیسے کمانا ہے, یہ نہیں کہ وہاں جا کے سیٹل ہو جانا ہے. اینڈ دا ریزن آئی ایم سیئنگ از بیکاز آپ کے ذہن میں جب جو چیز ہوتی ہے نا, جب آپ کوئی بھی ویزا اپلائی کرتے ہیں دیٹ از دا فرسٹ تھنگ دی آفیسر ریڈس تھرو یو. تو آپ کے ذہن میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ بس ہم نے یہاں پہ اپنے لیے کچھ کر لیا اب ہم یو ایس جا رہے ہیں. نہیں, آپ یو ایس نہیں جا رہے. آپ صرف اپنی پروڈکٹس, اپنی ایکسپرٹیز, جو کچھ بھی آپ کے پاس ہے وہ انہیں انٹروڈیوس کروانے جا رہے ہیں. وہ انٹروڈیوس کروائیں گے اور پھر آپ واپس آئیں گے. بیکاز دیٹ کانسیپٹ وچ یو ہیو ان یو کہ میں جاؤں گا یا جاؤں گی اور میں واپس آ جاؤں گا, دیٹ میکس اور بریکس یور کیس فار اینی ویزا. سو کمنگ بیک ٹو واٹ قاسم سیڈ, دا اسٹارٹنگ پوائنٹ از اے وزٹر ویزا. لیکن اس کے علاوہ ایک اور ہے وچ از کالڈ ای ایز ان انگلینڈ, E1 وچ از ٹریڈ, تجارت, ناٹ E2 وچ از دی انویسٹر. تو یہاں پہ اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم پروڈکٹس بناتے ہیں, ہم سروسز کرتے ہیں, دیز آر دا تھنگس وچ یو کین یوز ٹو اپلائی فار این E1 اور مے بی ایون اسٹارٹ آف ود اے B وچ از اے وزٹر. لیکن آپ کا جو پروسیس ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ جی میں واپس آؤں گا یا میں واپس آؤں گی, میں نے وہاں مستقل نہیں رہنا. کیونکہ جب آپ کے ذہن میں یہ ہوتا ہے دیٹ از ریفلیکٹڈ ان یور فیس اینڈ دی آفیسر سیز تھرو اٹ. اور آپ کا جن لوگوں نے ویزاز اپلائی کیا اور ڈینائی ہوئے, تو ایک کامن ہے 214B 214B امیگرینٹ انٹینٹ, اسی وجہ سے ڈینائی ہوا, کیونکہ تھاٹ پروسیس ہی وہیں سے چلتا ہے. سو دیر آر پلینٹی آف ویزاز فار دوز آف یو ہو آر ریئلی آؤٹ گوئنگ اینڈ ہیو سم گڈ ایپٹیٹیوڈ ٹوورڈ اسٹڈیز. اپلائی فار اے اسٹوڈنٹ, بٹ پلیز ڈونٹ اپلائی فار اے ریگولر اسٹوڈنٹ, گیٹ اے اسکالرشپ. آپ میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو کہ فرسٹ کلاس فرسٹ آئے ہیں؟ ٹھیک ہے, میں تھوڑا سا اٹھا لیتا ہوں, ناٹ فار دیٹ پرپز. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ 3 لوگوں کو اسکالرشپ ملے گا. آپ میں سے ہر اس شخص کو اسکالرشپ نہیں ملے گا جس نے اپلائی نہیں کیا, بیکاز یو نیور ایکسپلور دیٹ. سو ڈونٹ بی شائی, ڈونٹ بی ٹیمڈ کہ جی پتہ نہیں یہ تو انہیں 3 کو ملنا ہے. نہیں, ہر کسی کو مل سکتا ہے. اپلائی فار دیٹ. یہ اپرچونیٹی جو آپ نے ایکسپلور نہیں کی, یو ہیو آلریڈی مسڈ اٹ. سو نتھنگ بیٹر دین جسٹ گو اہیڈ اینڈ اپلائی. دیٹ از اے گڈ ایونیو, کیونکہ اسکالرشپ میں آپ کو آٹومیٹکلی آفیسرس بھی ڈیفرنس دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں یو ہیو کم تھرو اے فلٹریشن پروسیس, آپ کو پہلے سرچ کیا گیا, آپ کو فلٹر کیا گیا, ناؤ لیٹس کم ان, ویل ٹیک فار دیٹ. سو دیر آر کوائٹ اے فیو ویزاز. دیر از سم تھنگ کالڈ این O1 ایکسٹراڈنری ایبلٹی. تو اگر آپ کہتے ہیں کہ جی آئی ہیو ایکسلڈ ان مائی فیلڈ, دس سم تھنگ یونیک دیٹ آئی ہیو ڈن, مائٹ ایز ویل ایکسپلور دیٹ. یو ایس میں اسٹارٹس فرام دی الفابیٹ A. امبیسڈرس کے لیے اٹ گوز اپ ٹل دی ویزا V as in Victor. It's for people who have been subjected to violence. There are different categories. آپ نے صرف اپنی ایکسپرٹیز کو ہون کرنا ہے, اینڈ دین یو ہیو ٹو فگر آؤٹ کہ جی میں وہاں جا کے کیا کروں. بٹ دا کور ویلیو از اپنے آپ کو اس قابل کریں کہ جب آپ وہاں جائیں تو آپ ان سے کہیں کہ جی میں آپ پہ احسان کر رہا ہوں, کہ I'm coming to you. میں بزنس مین ہوں, میں دنیا کے کسی ملک میں بھی جا سکتا تھا. اب آپ کے ملک کے ساتھ یہ دیکھیں یہ ڈالر ویلیوز ہیں, یہ وہ ہیں جو میں کام کر رہا ہوں. اب اس میں ایک انفارچونیٹ چیز اور بھی ہے, یو کی ناٹ
ڈو شارٹ کٹس. اگر آپ نے پیسے منگوانے ہیں تو ہنڈی یا حوالے کے ذریعے نہیں منگوائیں, بینکنگ چینلز کے ذریعے منگوائیں. اس پہ ٹیکس پڑتا ہے تو ٹیکس, بیکاز دیٹس دا وے یو بلڈ یور کریڈیبلٹی. کیونکہ اگر آپ کہتے ہیں کہ جی اب قاسم سے کو پوچھتا ہے کہ جی آپ کے کتنے فالوورز ہیں, وہ کہتے ہیں ایک کمرے میں میرے پاس جو ہے نا وہ لیٹس سے 100 لوگ تھے, لیکن آپ میں سے جو ہیں وہ 130 ریئل ہیں, باقی سارے گوسٹ ہیں. اٹ وڈنٹ ایڈ اپ. سو دا نمبرز شوڈ بی ایڈنگ اپ. یو شوڈ بی ٹاکنگ ود سبسٹینس. اینڈ اس میں شارٹ کٹس پہ نہیں ڈھونڈنے, ٹیکس ہوتا ہے, یہ جو کچھ بھی ہے لیٹس گو ود دیٹ. سو آئی ہوپ آئی آنسرڈ یور کوسچن. اچھا, اس میں اگر میں اگر اپنی کوشچن کو تھوڑا اور کہتے اسپیسیفک کروں کہ اگر ہمارے کچھ ایسے آڈینس ہے یا اسٹوڈنٹس ہیں, کیونکہ یہاں پہ ہمارے کہتے اسٹوڈنٹس بھی ہیں ہمارے یہاں پہ کافی, جو فار ایگزامپل $3,000 a month کی جو انکم ہے اس تک کہتے پہنچ گئے ہیں, اور دے آر پلاننگ کہ سال کے اندر اپنی ایجنسی فارم کر لیں گے اور اپنے بزنس کو اور زیادہ کہتے گرو کر لیں گے, اینڈ سم ویئر $10,000 a month ہٹ کرنے لگیں گے فرام دیئر کلائنٹس کے جو US میں ہے یا آسٹریلیا میں ہے یا پھر کہتے UK میں ہے. اب اس طرح کے جو ہمارے کہتے اسٹوڈنٹس ہیں, ان کے لیے کون سی کیٹیگری یا 1 2 3 کر کے ان کے لیے کون سا اسٹیپ کہتا بہتر رہے گا؟ ابھی جیسے آپ نے کہا کہ B1 از فار وزٹرس, اور اس کے بعد E1 is for traders. یا تو یہ کہتے ہیں اسٹارٹ کہاں سے لیں, مطلب واٹ شوڈ بی دی اسٹارٹنگ پوائنٹ. اور ایک اور بات جو ہمیں کہتے سمجھ میں آ گئی کہ آپ نے کہا کہ ایک تو کماؤ اور دوسرا نا اپنے اندر کیپیبلٹیز کہتے بلڈ کرو کہ جا کے احسان کرنا ان کے اوپر, رائٹ. تو یہ تو ایک ہوگا پرنسپل ہو گیا نا یہ تو, کہ اگر ہم اپنی کیپیسٹیز کے اوپر, ایکسپرٹیز کے اوپر اگر ہم لوگ کہتے کام کر رہے ہیں جس سے US کو فائدہ ہونا ہے, تو آبویس سی بات ہے وہ ہمیں کہتے ویلکم کریں گے. بٹ واٹ شوڈ بی دی اسٹارٹنگ پوائنٹ, مطلب سیرا کوئی ہاتھ کیسے لگے, کیسے اسٹارٹ کریں؟ انہوں نے یہ بھی بات کی, آپ میں سے کوئی ایک کھڑے ہو کے بتائیں مجھے کون ہے جو بھی کما رہے ہیں. اور I'll take that as an example. Let's take a real life example, please. کر لیں, ہینڈ ریز کر لیں, شرمائیں Please, نہیں. anybody. سیف, ٹھیک ہے. So Saif, I'll start with you. What do you do? And this, by the way, we're using as a real life example. آپ سب لوگ انہیں مجھ سے زیادہ جانتے ہیں. I just met you 10 minutes ago. So he's not planted. ہم بیسیکلی میں, آپ کیا کرتے ہیں؟ Not empowerers. You personally. میں ای کامرس سروسز بھی دیتا ہوں, اس کے علاوہ اپنے پروڈکٹس وغیرہ رکھے ہوئے ہیں آسٹریلیا میں اور US میں. آپ پروڈکٹس لیتے کہاں سے؟ چائنا سے. اور آپ سے مراد کہ آپ ایز این انڈیویجول لیتے ہیں یا ایز این اینٹی؟ ایز این اینٹی لیتے ہیں. آپ کی اینٹی کہاں بنی ہوئی ہے؟ ہماری ادھر ہی رجسٹرڈ ہے کمپنی ہاؤس میں. تو جو پاکستان کی کمپنی ہے وہ چائنا سے مال لیتی ہے, اسے US میں کسے بیچتی ہے؟ US میں ہم رکھتے ہیں 3PL ویئر ہاؤس کے اندر, اور وہاں سے آگے ای کامرس پلیٹ فارمس پہ سیل کرتے ہیں. وہ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ موڈس آپرینڈی کہ کام کیسے ہو رہا ہے, لیکن US میں آپ کا نام کیا ہے؟ کیا آپ کی وہ پاکستانی کمپنی ہے یا US میں آپ کی ایک علیحدہ اینٹی ہے؟ US میں اینٹی سیپریٹ ہے, مطلب کلائنٹس ہیں ان کے ساتھ پارٹنرشپ ہے, اور وہاں پہ لیگلی ابھی رجسٹر نہیں ہے. That's where I'm catching you. That's where I'm catching you. کیونکہ آپ میرے سامنے آ رہے ہیں, میں ویزا آفیسر ہوں, اور آپ مجھے کہتے ہیں کہ میں یہ بزنس کر رہا ہوں. So my question to you is, آپ کیا بزنس کر رہے ہیں؟ اور آپ کہتے ہیں یہ دیکھیں یہ سارا مال میں لے کے جاتا ہوں, میں وہاں کرتا ہوں. And my question is, what is your presence in the US? So I'm not blaming you. Mind you, I'm just using you as an example. تو آپ یہ کہتے ہیں کہ جی میری وہاں پہ ایک کمپنی نہیں ہے بلکہ میری پارٹنرشپ ہے. And the problem is I cannot have a partnership because I'm not physically present. So for a person like him, I would use a visit visa. Why? Because this is called due diligence. This is something you don't just blindly go and invest. So what Hassan, right? Saif, Sorry, my bad. What Saif would do is کہ یہ کہیں گے کہ I want to apply for a visit visa. Why? Because I have been in contact with these people. ان سے میں 3 سال یا 6 مہینے یہ جو بھی ہے میں کر رہا ہوں, اور میں کسی طریقے سے پیسے کما رہا ہوں. I want to make it more official. اب I need to be there so as to fortify this, to form a company, to go and look for myself کہ میں وہاں پہ اب جو باتیں کر رہا ہوں وہ صرف فون, انٹرنیٹ اور واٹس ایپ پہ یا زوم پہ کر رہا ہوں, to see that in person. So there is no, let me be very open, there is no one size fits all. آپ پلیز آج کی اس محفل سے, اس نشست سے یہ مت اخذ کیجیے گا
کہ ایک چیز ہے وہ ہم سب نے کرنی ہے. نو پلیز, نتھنگ فٹس ایوری ون. یو آل آر کریٹڈ ڈفرینٹلی. اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کے اندر ایک خاص صلاحیت رکھی ہے, اسی کو بروے کر لائیں, اور اسی کے مطابق آپ کے آپشنز بھی مختلف ہوں گے. آپ کے اور کسی اور کے ہو سکتا ہے سملر تو ہوں, لیکن پھر بھی دا اپروچ یو ڈو اٹ. سو فار سیف آئی وڈ رادر ڈو اے B1. اب کامنلی جو ہوتا ہے, جو عرف عام میں ہم سمجھتے ہیں, اٹس اے B1 B2, رائٹ. ہاؤ مینی نو B1 B2 وزٹر ویزا؟ تقریباً سب کو پتہ ہے. ان میں سے کتنوں کو پتہ ہے کہ علیحدہ علیحدہ ہیں. B1 از وزٹر فار بزنس, جو آپ لوگوں کے لیے. B2 از وزٹر فار پلیجر, جو کہتے ہیں کہ جی ہم نے ڈزنی لینڈ دیکھنا ہے, اسٹیچو آف لبرٹی جا رہے ہیں, کرسمس ہیلووین دیکھنی ہے, رشتے دار سے ملنا ہے. سو آپ کا نوشن کیا ہونا چاہیے؟ B1. ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ جی بینک بیلنس کتنا ہونا چاہیے. ویل آج تک امریکہ نے یا کسی اور ملک نے ایسا نہیں کیا کہ جی آپ ویزا اپلائی کریں اور ویزا کے ساتھ ٹکٹ اور ہوٹل بھی دیں گے. دے نیور ڈو دیٹ. وہ آپ نے خود ہی کرنا ہے. سو اور آپ مطلب دیٹس ناٹ سم تھنگ یو نیڈ ٹو فوکس آن. یو نیڈ ٹو فوکس آن یور سیلف. اب اگر آپ سیلف جا رہے ہیں, لیٹس سے یو اپلائی فار اے ویزا, تو یو شوڈ ہیو ڈن یور ہوم ورک. کہ میں ان لوگوں سے بات کروں جسٹ لائک آئی ڈیڈ اوور ہیئر. میں نے کہا میں آؤں گا, پہلے سے میں نے بات کر لی تھی. یو نو واٹ, آئی ہیو دس مچ ٹائم, لیٹس فوکس آن دیٹ. اٹس ناٹ دیٹ میں یہاں آ جاؤں گا اور ایئرپورٹ کھڑے ہو کے سوچوں گا اب ایک مہینہ دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں. بیکاز آئی ویلیو مائی ٹائم اینڈ یور ٹائم. دیٹس واٹ یو آر گوئنگ ٹو ڈو. تو آپ کے پاس ایک آئٹنری ہونی چاہیے. ہوٹل کی بکنگ نہیں بھی ہے تو نہ ہو, آپ کو پتا ہونا چاہیے میں اپنے پیسے کہاں سے لیکویڈیٹ کروں گا اور کب جاؤں گا. سو آل دیز تھنگس آر جسٹ کامن سینس. اس میں کوئی سائنس نہیں ہے. You should behave as such, but again, you should be knowledgeable about yourself. آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے میں وہاں جا کے کروں گا کیا, یا میں وہاں جا کروں گی کیا. As long as you know that, that's better for you. So, I think so for most of you, the B as in boy, number 1, that's the common platform to start with. And in that, please be candid, be open. آپ کے پاس جتنا کچھ ہے, آپ کا ایکسپیرینس ہے, وہ لکھیں. ڈونٹ بی شائے کہ جی میں تو بھی کی یہ 4 چیزیں میں نے کی ہیں نا, میں وہی بتا رہا ہوں. جو کچھ بھی آپ نے کیا ہے وہ لکھ دیں. بیکاز آفیسر ڈزنٹ نو. جو وہ آن لائن فارم جو ہے DS-160 صرف اسی کو دیکھ رہا ہے. جتنا کچھ آپ لکھیں گے اتنا وہ آپ سے اور زیادہ سوال کرے گا. اینڈ ڈونٹ بی شائے کہ جی ہم امریکہ میں جا رہے ہیں تو ہماری انگریزی اچھی ہونی چاہیے. ہو آر یو گائز؟ آپ میں سے کون ہے انگلش کا پروفیسر؟ کوئی بھی I know, no one is. آپ میں سے بزنس مین کون ہیں؟ سارے ہیں. آپ کا بیہیویئر ایز اے بزنس مین ہونا چاہیے. ہمیں اپنے پروڈکٹ کے بارے میں پتہ ہے, ہمیں اپنے کام کے بارے میں پتہ ہے. وہاں جا کے ہم سمجھا سکتے ہیں, ہم دکھا سکتے ہیں. زبان نہیں آتی, نہیں آئی. دیٹس واٹ یو ڈو. آپ کسی بھی اور شہر میں چلے جائیں جہاں آپ کی زبان نہیں بولی جاتی, وہاں کے تاجر اس حد تک ضرور اردو یا پنجابی یا انگلش وہ جانتے ہیں کہ آپ کو سمجھا سکیں. دیٹس اٹ. اینڈ یور سینس شوڈ آلسو بی دا سیم. تو جب بھی آپ کوئی ویزا اپلائی کریں, اس میں کوشش یہ کریں کہ اتنی لینگویج آپ یوز کریں جو آفیسر کو آپ سمجھا پا رہے ہیں. ٹاک ان یور اون لینگویج. ویئر دا سیم کلوتھس وچ یو آر کمفرٹیبل ود. اف یو آر ناٹ کمفرٹیبل ایز سوٹ اینڈ ٹائی, ڈونٹ ویئر اٹ, بیکاز یو آر اسٹرینگلیٹنگ یور سیلف. کنفیوزڈ ہیں, اچھا میں اپنا کالر سے کروں, بیکاز یو آر ناٹ یوز ٹو اٹ, اینڈ دی آفیسر سی تھرو اٹ. سو بی ماڈسٹ, بی ہمبل, اینڈ دین گو فار اٹ. Sorry, I made you stand that long, please. اچھا کہوں گی اس میں ایک چیز جو ہر چیز کی کہتے کی لگ رہی ہے کہ if you have money in your pocket, if you have some achievement, if you have the expertise, تو بھی چیزیں آسان ہیں. اور اگر یہ سب چیزیں نہیں ہیں تو پھر چیزیں ذرا مشکل ہیں. ابھی جیسے آپ نے یہ والی کہتے کی بات کہ DS-160 کو دیکھتے ہیں بیسیکلی. میں نے جب US کا B1 اپلائی کیا, میری پچھلے 5 سالوں میں کوئی انٹرنیشنل ٹریول ہسٹری نہیں تھی. اچھا میں نے نا جو میری کہتے بینک اسٹیٹمنٹ تھی اس میں کافی سارے پیسے رکھے ہوئے تھے. اچھا US ایمبیسی نے میری بینک اسٹیٹمنٹ کو دیکھا بھی نہیں. دیکھتے بھی نہیں. اچھا انہوں نے میرے سے کوئی 7 منٹس ڈفرینٹ کہتے کوشچنس کیے, جا کے رہے ہو, کیا کرنا ہے, کس طرح سے. اچھا وہ تو 2 سوال پوچھنے کے بعد نا اسکرین کے اوپر کچھ دیکھتا رہتا. اچھا اور پھر انٹری کرتا رہتا, اور 7 منٹ کے بعد اس نے مجھے کہا کہ جی آپ کا ویزا ہو گیا آپ کا.
مجھے نہیں پتا کہ ایسا ہے یا نہیں, لیکن میرا ایکسپیرینس یہ ہے کہ جو ایزیسٹ ویزا اگر کسی کنٹری کا ہے تو یو ایس کا ہے. کہ ایک تو یہ کہ وہ آنسر بھی اس وقت ہی دے دیتے ہیں. میں اس کی بات کر رہا ہوں, صرف B1 کی بات کر رہا ہوں, کیونکہ جب جرمنی کے لیے اپلائی کیا تھا تو ان کے ذرا اسٹیپس تھے اور پھر وہ سارا مینول سسٹم تھا. تو اگر آپ کے پاس ایکسپرٹیز ہیں, اگر آپ کے پاس وہ ایکسپوئر ہے, اگر آپ کے پاس یہ ہے کہ آپ نے وہاں کیا کہتے ہیں کیا کرنا ہے, تو آئی کمپلیٹلی ایگری کہ جو ابھی تک آپ نے ہم سب کو یہ چیزیں گائیڈ کی ہیں کہ اگر یہ سب چیزیں ہیں تو پھر آسانی ہے ہمارے لیے. اچھا, ابھی ایسا تھا کہ یہ اسٹارٹنگ جو کہتے ہیں 15 منٹس تھے, 15 سے 20 منٹس, یہ ہم نے میں نے کوئی 3-4 کہتے سوالات کرنے تھے جو امپورٹنٹ تھے, کیونکہ میں نے اسٹارٹ ہی یہاں سے یہ کہ امریکہ کیوں جائے یا امریکہ جانا بھی چاہیے. تو وہ کامن بھائی نے کہتے بتا دیا کہ بھائی آبویس سی بات ہے, اور آپ سب لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ دنیا کی کہتے اسٹرانگسٹ اکانومی, اور خاص طور پہ اگر آپ نے اگر ای کامرس کے اندر کہتے کام کرنا ہے تو, اور اگر آپ US میں بھی ہیں تو اس کا فائدہ ہے. بیفور کہ آپ سب لوگ اپنی کوشچنس کہتے کرنے شروع کریں, میں یہاں پہ چھوٹی سی بات آپ کے ساتھ شیئر کر لوں, ایک فیکٹ کہ میکنزی انٹرنیشنل ایک دنیا کا ایک کافی بڑا کہتے ہیں پلیٹ فارم ہے, ریسرچ انسٹیٹیوٹس ہے, جو آج سے 20 سال 10 سال 30 سال 100 سال کے بعد کی دنیا کہتے کیسی ہوگی, کیا کیا چیزیں ہوں گی, اس کے بارے میں بات کر رہا ہوتا ہے. انہوں نے کہتے کام بھی ایک رپورٹ پچھلے دنوں پبلش کی ہے, 235 پیجز کی ہے, کہ 18 ایریناز, ایرینا بولتے ہیں کہ ایک ایسی انڈسٹری جو بزنسز کو ری شیپ کرتی ہے, ان کی ڈیفینیشن میں ارینا بولتے ہیں اسے. تو اس میں جو دنیا کا جو سب سے بڑا جو بزنس یا جو فیلڈ کہتے بننے جا رہی ہے یا بن چکی ہے, وہ کیا ہے, ای کامرس. اس وقت 4000 ارب ڈالر کی ہے, اور 2040 تک یہ ہو جائے گی 20,000 ارب ڈالر, یعنی کہ 20 ٹریلین ڈالرز. اچھا, اس کے بعد جتنی بھی فیلڈز ہیں ان کا بہت بڑا ڈفرینس ہے. ای کامرس کے بعد جو دوسرے نمبر پہ ہوگی وہ ہوگی AI اینڈ سافٹ ویئر, کیونکہ ای کامرس جو ہے وہ AI اینڈ سافٹ ویئر کی وجہ سے بہت بڑا ہو جائے گا. ای کامرس جو ہے وہ کاپی رائٹنگ اور SEO ان سب چیزوں کی وجہ سے بہت بڑا ہو جائے گا. تو ای کامرس ایک بہت بڑی کہتے فیلڈ آلریڈی ہے اور بہت بڑی ہونے جا رہی ہے. اچھا, اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ ای کامرس کہاں ہو رہی ہے, امریکہ میں, یا اب ذرا چائنا اس کے برابر آتا چلا جا رہا ہے. لیکن جو اگر آپ نے ہائی پروفٹس انجوائے کرنے ہیں, ایک اچھا کنزیومر بیس انجوائے کرنا ہے, وہ ساری چیزیں کرنی ہیں, تو آبویس سی بات ہے امریکہ. اچھا, UK جرمنی آسٹریلیا یہ سب بھی اچھے ہیں, لیکن یہاں پہ پاپولیشن کم ہے, رائٹ. اور جو میرا 1 مہینے کا US کا جتنا وزٹ رہا اور جو میں وہاں پہ گیا, تو وہ جو ایک چیز سنی ہوئی تھی جس سے میں کوئی ذرا ایگری نہیں کیا کرتا تھا, بٹ اب جب ایکسپیرینس کیا کہ US از اے لینڈ آف اپرچونیٹیز. بلیو یو می, مجھے US میں مطلب ہر چھوٹے بڑے روڈ پہ نا ڈالرز کے گرے ہوئے نظر آتے تھے. کیسے کہ وہاں پہ بہت ساری جگہوں پہ کہتے ہیں کاسکو ہے, بہت ساری جگہوں کے اوپر ٹارگیٹ ہے, والمارٹ ہے, رائٹ. تو آپ نے ایک رائٹ پروڈکٹ کو سورس کرنا ہے, اگر لیس کرنا ہے, اس کے بعد آپ نے کہتے ہیں شپ کرنا ہے. پروڈکٹ ہنٹنگ وہ آپ نے سیکھی ہوئی ہے, جو نالج جو چیزیں آپ نے سیکھی ہوئی ہیں, یہ جب میں امریکہ میں تھا ای بے کی دنیا کی سب سے بڑی کانفرنس میں, تو ان لوگوں کو بھی یہ ہیکس اس طریقے سے اس کوآرڈینیشن کے اندر نہیں پتا, رائٹ. تو بس اس نالج کے ساتھ آپ لوگوں نے انشاءاللہ کہ جان مارنی ہے. اب ناؤ آئی اوپن کوشچنس ٹو یو آل, اور جس نے بھی کوشچن کرنا ہے وہ پہلے کہتے مائک لیں گے اور اس کے بعد پھر کہتے کوشچن کریں گے. While the mic is being passed on, let me share some of the facts جو کہ میں ایکسپیرینس کرتا ہوں ایز اے پرسن لیونگ ان دا US. اس سے ہٹ کے کہ میں کون ہوں کیا ہوں. ہم وہاں پہ سہولت کے بہت عادی ہیں. وی نیڈ تھنگس انسٹنٹلی. تو اگر آپ لوگوں نے فوکس کرنا ہے, فوکس آن گیٹنگ اٹ ایز کوئکلی ایز یو کین ٹو دی کسٹمر. فوکس آن ورائٹی. فوکس آن as much description as you can on the products that you have. کیونکہ ہمارے ہاں honestly ہم وہ لیزی لوگ ہیں جو ہم کہتے ہیں کہ ایک چیز ہمارے پاس ہے نا تو کہاں رکھی تھی, اس ایفرٹ کی بجائے آرڈر کر دو دوبارہ. That's the thought process.
کیونکہ جتنی دیر مجھے لگے گی اسے سوچنے میں، اسے کرنے میں، اتنی دیر میں نئی چیز لے لیتا ہوں. پھر وی ڈونٹ ہیو ٹائم. اینڈ دا ریزن آئی سے سو از بیکاز یو کین شیپ یور تھنگس اراؤنڈ دوز. ہمیں جو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں وی نیڈ دیم انسٹنٹلی. اب جس طرح آپ نے پہلا سوال جو مجھ سے پوچھا وہ یہ تھا، یا دوسرا کہ جی ویزا کیسے اپلائی کیا جائے. رائٹ، ایز امیریکنس وین وی گو سم ویئر ہمارے ذہن میں آخری چیز جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ویزا اپلائی کرنا ہے. بلکہ کئی دفعہ، اور اٹس اے ویری کامن فینومینا، کہ ایئرپورٹ کی طرف جا رہے ہوتے ہیں یا ایک دن پہلے ہمارے ہاتھ پیر بھول جاتے ہیں، پتہ لگتا ہے پاسپورٹ ایکسپائر ہے. مطلب ویزا تو دور کی بات. سو وی ڈو تھنگس ایٹ دا لاسٹ منٹ. وائی ایم آئی ٹیلنگ یو؟ کیونکہ اس وقت لوگوں کو خیال آتا ہے او اچھا میں نے نا اپنا وہ پلو، نیک پلو رکھنا تھا، میں نے کیپ رکھنی تھی، سم تھنگ لائک دیٹ. سو واٹ یو کین ڈو از ان ٹرمز آف گیٹنگ یور اسٹف آؤٹ دیئر، لیٹ پیپل نو ان ٹرمز آف ڈسکرپشن زیادہ سے زیادہ جو آپ کر سکتے ہیں، اس کے پروز اینڈ کونس کیا ہیں، وہ کہاں کہاں اس کی یوٹیلیٹی ہو سکتی ہے، اینڈ کوئک ایکسیس. سو فوکس آن دوز تھنگس اینڈ دا مارکیٹ از یورس. اینڈ ہمارے یہاں وہاں پہ ہمارے نخرے بہت ہیں. ہم کہتے ہیں کہ جی ہمیں ایک یہ جیکٹ بھی چاہیے، یہ چیٹوز کی شکل کی چاہیے، تو اف یو کین میک سم تھنگ یونیک بائی آل مینس دیر از آلویز اے مارکیٹ فار ایوری تھنگ دیٹ یو کین جسٹ کنسیو آف. اینڈ اگین وین ایور یو آسک کوسچن، سو آئی جسٹ وانٹیڈ ٹو تھرو اٹ آؤٹ کہ وہاں پہ ہمارا جو تھاٹ پروسیس ہے وہ کیا ہے. یہاں پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے جائیں گے تھوڑا سا وقت بچا لیں گے، وہاں ہم کہتے ہیں وقت نہیں ہے، لیٹس گیٹ اٹ ڈن. سو it's more about time, and if you utilize time to your benefit, so be it. بالکل. اور امیزون نے بھی بیسیکلی وہ اپنی پرائم ڈیلیوری سے یہی کیا ہے، سیم ڈے ڈیلیوری یا نیکسٹ ڈے ڈیلیوری انہوں نے سارا امریکہ کہتے کیپچر کر لیا. $500 بلین سے زیادہ انہوں نے کہتے کیپچر کر لی. تو یو آل آر اوپن ٹو کوشچن. مطلب آپ نے کامن بھائی سے کوئی بھی کوشچنس کریں. السلام علیکم. سب سے پہلے تو بہت شکریہ، آپ نے اپنا ٹائم نکالا ہے، اور آپ اتنے سارے جو ینگ بلڈ ہے یہاں پہ، خیر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں میرے جیسے جو ایج میں کافی بڑے ہیں، لیکن آپ نے ان کو ٹائم دیا. ہم سب لوگ یہاں پہ امپاورز میں آ کے جو ہے بہت ساری یونیک چیزیں جو ہیں وہ سیکھ رہے ہیں. میں تو ابھی خیر کافی نیو ہوں. میرا کویشچن جو ہے بیسیکلی وہ یہ ہے سر، آپ جیسے کہ آپ کام کریں امیگریشن، آپ امیگریشن لائر ہیں، میں نے آپ کا پروفائل پڑھا. کس طرح کے اسکل ویزاز جو ہیں، اسکلڈ ویزاز یا ایسے ویزاز جو امپلائرز جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ لوگ آئیں ہمارے پاس اور آ کے کام کریں، کس طرح کے ویزاز ہیں جو آفر کرتی ہے یو ایس گورنمنٹ زیادہ؟ لائک دیکھیں کچھ ایسے ویزاز بھی ہوتے ہیں جو لائک بچرز جو ہیں وہ نارملی بہت زیادہ بلائے جاتے ہیں. اسی طرح سے ہیلتھ ویزاز جو ہیں بہت زیادہ جو ہے وہ لوگ جو ہیں اس کے لیے اپلائی کرتے ہیں اور وہ ویزاز لگ جاتے ہیں. تو میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ کس طرح کے اسکل ویزاز یو ایس ایمبیسی آفر کرتی ہے. پہلی چیز تو یہ ہے کہ یو ایس ایمبیسی یا یو ایس گورنمنٹ خود کسی چیز میں انیشیٹو نہیں لیتی. وہ کہتی ہیں ہمارے پاس خود ہی لوگ آئیں گے، وی ڈونٹ کیئر، ان لائک کینیڈا اور ادر پلیسز جہاں وہ کہتے ہیں کہ جی وی نیڈ دس. تو یو ایس کے اندر صرف ایک شارٹ کٹ جو انہوں نے رکھا ہے، دیٹ از فار نرسز، ہیلتھ کیئر پروفیشنلس. وہ کہتے ہیں اف یو آر اے لائسنسڈ ہیلتھ کیئر پروفیشنل تو ہم آپ کو تھوڑا سا شارٹ کٹ دے دیتے ہیں کہ آپ جلدی آ جائیں. اس کے علاوہ everybody else is in the same line. Now the important part is you need to find a sponsor, an employer who's ready and willing to hire you, and then there is a process which goes. So وہاں پہ ایک ویزا ہوتا ہے H2B, H is in horse, number 2B is in boy. یہ سیزنل ورکرس کے لیے ہوتا ہے کہ آپ جائیں ایک خاص وقت کے لیے. It varies from 6 months to a year. آپ وہ کام کریں اور واپس آ جائیں. اس کا زیادہ پرماننٹ وہ ہے. دس کین بی فار شیفس، دس کین بی فار پیپل ہو آر ورکنگ ان دی آرچرڈس، مینگو پکنگ، کاٹن پکنگ، کچھ اس قسم کی چیزیں. کوئی ایک سیزنل کام ہو گیا کرسمس میں جس طرح ہو گیا. لیکن ان دا لانگ رن دیر آر گرین کارڈس امپلائر بیسڈ جس کے لیے آپ کو اگین اسپانسر چاہیے. And that sponsor is someone who actually needs to do that work for you. So the most important part is how do you get hold of that sponsor? That's you just have to find it. Don't fall prey to people who say کہ جی ٹھیک ہے آپ کچھ پیسے دے دیں تو بندوبست ہو جائے گا. So are there any platforms جہاں سے ہمیں اس طرح کے ویزاز کے متعلق، جیسے اکثر اسپانسرشپ کے پروگرامس جو ہیں وہ اناؤنس ہوتے رہتے ہیں ڈفرینٹ کنٹریز میں. ریسنٹلی یو ایس ڈزنٹ ہیو اٹ. وہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ یو ایس کی گورنمنٹ کوئی ایسے ویزا اسپانسر نہیں کرتی، وہ انڈیویجول امپلائرز ہوتے ہیں جو کرتے ہیں.
So it's not sponsored like I think so. There's Spain, there's Turkey, there is Canada. بالکل US نہیں کرتی because they know کہ جی لوگوں نے خود ہی آنا ہے. So government doesn't sponsor anyone. It's the individual companies. کہ جیسے Empowerers Inc. ہے company, وہ کہتی ہے کہ جی ہم نے فلاں شخص کو لے کر آنا ہے. So it's the entity in the US جو sponsor کرتی ہے, but not the government itself. Sorry, I have too many questions. ہاں جی Absolutely. جب تک کسی نے اور نے ہینڈ ریز بھی کیا پوچھے. اوکے تھینک یو. سو لائک جس طرح بہت سارے دوسرے کنٹریز جو ہیں وہ خود سے جو ہے اناؤنس کرتے ہیں, لائک ضروری نہیں ہے کہ وہ گورنمنٹ کر رہی ہو, بہت ساری آرگنائزیشنز نیشنل انٹرنیشنل این جی اوز, بہت سارے ایسے پلیٹفارمس ہیں جو بیسیکلی چاہتے ہیں کہ یوتھ آئے اور ایکسپلور کرے, اور بہت سارے یوتھ انیشیٹیوز جو ہے وہ خود لے بھی رہے ہوتے ہیں. تو ایسے میں ای کامرس کے سینیریو میں اگر ہم دیکھیں تو کوئی اس طرح کے ایونٹس اگر آرگنائز ہوتے ہیں اور جس کے لیے ہم اگر اپلائی کریں تو شاید ہمارا وہاں پہ پہنچنا زیادہ ایزی رہے گا, کوئی اس طرح کی چیزیں یا کوئی ایسا پلیٹ فارم جو آپ ریفر کر سکیں جس کو ہم لوگ جا کے دیکھیں تو شاید اس طرح کی اپرچونیٹیز ہمیں مل سکیں. دو مختلف چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ ہم وہاں جا سکیں, جانے کے لیے تو the prime door, the sort of the easiest one is not the easiest but the most common one is the B1 جس کی بات کی, رائٹ. لیکن وہ B1 جس کے لیے آپ جا رہی ہیں ہو سکتا ہے یہاں پہ کسی کے ساتھ نہ ہو یا کسی اور کے ساتھ نہ ہو, رائٹ. So if let's say قاسم گئے تھے because he wanted to participate in eBay program because he has done something for himself over here, right. اب یہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ آٹو شو بھی ہو رہا ہے, میں آٹو شو کے لیے جانے جاتا ہوں. It's the same thing. It's a show which is being organized in one part of the world. He wants to go, he wants to join it, but he's not a fit person for that because he has no knowledge whatsoever on that particular thing. تو وہی جو تھوڑی دیر پہلے میں نے کہا تھا, you have to find your niche. آپ کس چیز میں ایکسیل کر رہے ہیں, تو focus on that part. If you want to go, you should have a very clear thought process کہ میں کیوں جا رہی ہوں, نہ کہ یہ کہ بس میں نے جانا ہے وہاں جا کے میں دیکھوں گی. And that is the common reason for denial because you are unsure and the officer sees through it. So you have that B1 option, but you have to be very precise کہ جی میں وہاں جا کے کروں گی کیا, میں نے وہاں جا کے کس جگہ پہ جانا ہے, کتنا وقت گزارنا ہے, کس سے بات کرنی ہے, because I value my time. As long as you know that, you are a good candidate. You're welcome, ma'am. اچھا یہاں پہ آپ سب کے لیے امپاور جو آپ کو کہہ رہا ہوتا ہے کہ آپ نے ای بے سیکھتے ہوئے اپنی برانڈنگ کے اوپر کام کرنا ہے, ہم کہتے ہیں نا یہ چیز, اس کے کیا اسٹیپس ہوتے ہیں کہ آپ نے اپنی پروفائل پہ ایکٹیو رہنا ہے, گروپ میں ایکٹیو رہنا ہے, رائٹ. اچھا کمل میں جیسے امیگریشن پہ گیا, یو ایس لینڈ کیا میں نے, تو آفیسر جو تھی نا اس نے نا مجھ سے پوچھا کہ واہ ہے یہ سیدھا بغیر کسی مطلب سلام دعا کے اور اس کے. اچھا میں نے کہا یار یہ تو مطلب بالکل ہی کوئی بندہ سلام دعا کر لیتا تھوڑی. تو اچھا میں نے اس کو کہا کہ جی آئی لیڈ دی بگیسٹ ecosystem of eBay sellers in the world, and I'm here to join the biggest conference of eBay sellers, or which is happening in Vegas. اچھا یہ میں نے نا ٹو دی پوائنٹ اس کو آنسر دیا اسے. اچھا اس کے بعد اس کے سامنے کوئی اسکرین کھلی ہوئی تھی, پھر اس نے نا ایک اور مجھ سے کوئی سوال پوچھا, تو میں نے اسے کہا یس eBay seller ہوں. اچھا اب ہوا کیا, وہ بینک الفلاح کو نہیں جانتی, وہ جیز کو نہیں جانتی, وہ جناب امپاورس کو نہیں جانتی, بٹ ای بے کو جانتی ہے کیونکہ دنیا کی سیکنڈ لارجسٹ ای کامرس کے مارکیٹ پلیس ہے. اچھا اس کے بعد اس نے ہارڈلی مجھ سے 2 یا 3 سوال اور کیے ہوں گے, اور اس نے کہا کہ جی ویلکم ٹو دی یو ایس, رائٹ. تو یہ برانڈنگ کا بار بار آپ کو کہتے ہوتے ہیں اس کے بہت سارے فائدے ہیں. بالکل اسٹارٹ میں جب آپ لوگ جوائن کرتے ہیں, آتے ہیں, سیکھتے ہیں, بالکل اسٹارٹ میں اگر ہم آپ کو یہ بتائیں نا کہ آگے آپ یو ایس جانا آسان ہو جائے گا, تو وہ چیز ایکسیپٹ نہیں ہوتی. تو آئی ایم شیور کہ اب آپ سب لوگوں کو یہ چیز ایکسیپٹ ہو رہی ہوگی جب کامران بھائی کی زبان سے خود آپ نے یہ ساری باتیں سنی ہیں کہ جب آپ کے پاس ایکسپرٹیز ہیں تو پھر وہ آپ کو بلاتے ہیں, پھر آپ یو ایس کہتا ہے کہ آؤ پھر تو یہ والی جگہ آپ کے لیے. اور میں تو خود ابھی یہ ساری چیزیں ایکسپیرینس کر کے آیا ہوں. ٹھیک ہو گئی تو
اچھا میرا سوال یہ تھا کہ جیسے یہاں پہ بیٹھ کے بھی کافی کمپنیز نا ادھر رجسٹر ہو جاتی ہیں امریکہ میں, تو اس کے لیے کیا پروسیس ہے؟ رجسٹر کرنے کے لیے نہیں, اگر اس کے تھرو ہم وہاں پہ سیلنگ کر رہے ہیں, کافی لوگ ہیں یہاں پہ جو کر رہے ہوں گے, تو اگر اس کے تھرو ہم وہاں پہ سیلنگ کر رہے ہیں اور وہ کمپنی ہماری یو ایس میں ہی رجسٹرڈ ہے, تو اس کا کیا کرائٹیریا ہونا چاہیے کہ وہ کمپنی کس کیلیبر کی ہونی چاہیے کہ اس کے لیے وہ کمپنی ہمیں اسپانسر کر سکے, پھر ہمارا جو ہے یو ایس جانا وہ تھوڑا ایزی ہو جائے؟ اوکے ویل 2-3 چیزیں. پہلا تو اگین اپنا تھاٹ پروسیس یہ رکھیں, آئی ڈنٹ گیٹ یور نیم, علی سوری, کہ میں نے امریکہ نہیں جانا. آپ کا تھاٹ پروسیس یہ ہونا میں نے پیسے کمانے ہیں, میں نے اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے, اور اس دوران امریکہ کا جب چانس ملے گا تو سلولی اینڈ اسٹڈیلی میں موو کروں گا. وائی آئی اسٹارٹیڈ آف ود دیٹ بیکاز واٹ یو آر گوئنگ ٹو ڈو از ناؤ سیٹ اپ اے کمپنی. جب ایل ایل سی یا کمپنی بنتی ہے تو وہ کسی ایک اسٹیٹ میں بنتی ہے. امریکہ کے 50 اسٹیٹس ہیں, آپ کو کسی ایک اسٹیٹ میں چننا ہوتا ہے, وہ آپ کی مرضی, آپ جہاں چنیں. آپ مجبور نہیں ہے کہ جس اسٹیٹ میں نے کمپنی بنائی اسی اسٹیٹ میں کام کرنا ہے, لیکن کمپنی کسی ایک اسٹیٹ میں بننی چاہیے. اب اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ کمپنی جب بنتی ہے تو کمپنی کی ایک علیحدہ اینٹیٹی ہے, اس کا ایک اپنا نام ہے, اس کا ایک اپنا وجود ہے. وہ کمپنی پھر جو بھی آپ کام کر رہے ہیں, آپ کہتے ہیں ہم پینافلیکس بنا کے بیچ رہے ہیں, ہم یہاں سے آرٹیفیکٹس لے کے بیچ رہے ہیں, ڈراپ شپنگ کر رہے ہیں, جو کچھ بھی آپ کر رہے ہیں, یو فوکس اونلی آن دیٹ, نتھنگ ایلس, پیریڈ. اینڈ دیٹس واٹ آئی ٹیل مائی کلائنٹس ایز ویل, کہ جب وہ میرے پاس آتے ہیں کہ جی, اور میں انہیں بتاتا ہوں کہ جی آپ کے پاس یہ آپشن ہے, یہ I tell them only one thing, do not do anything for the reason کہ جی مجھے ویزا ملے گا. ویزا از اے بائی پروڈکٹ, وہ تو ملے گا ملے گا. کیوں ملے گا؟ کیونکہ آپ کا کام اچھا چل رہا ہے. تو آپ کی نیت پہلے دن سے جو آپ نے سوال کا اختتام کیا, سو دیٹ آئی کین اسپانسر مائی سیلف, اسے بھول جائیں. آپ پہلے دن سے یہ سوچیں کہ مجھے اسپانسرشپ نہیں چاہیے, میں نے اپنے بزنس کو بڑا کرنا ہے. اینڈ دیٹس واٹ ہی ڈیڈ, کہ جب وہاں پہ آپ جاتے ہیں بیکاز یو نو واٹ یو آر ڈوئنگ. اب لیٹ می موو فارورڈ. آپ نے 1-2 سال ہو گئے اور آپ نے کہا میرا بزنس چل رہا ہے, میری ایک کمپنی تھی سو اینڈ سو اسٹیٹ میں رجسٹر ہوئی, وہ کمپنی چل رہی ہے. ناؤ بیکاز دا کمپنی از ایکچولی فنکشننگ, کچھ چیزیں بائی ڈیفالٹ ہوں گی, اور وہ کیا ہے, آپ کے پاس سب سے پہلے لوکیشن ہوگی, ایک ٹھکانہ ہوگا جس طرح یہ ہے. اس ٹھکانے کے اندر آپ کے پاس وہی نارمل چیزیں, بجلی کا بل ہوگا, اگر یہ آپ کی اپنی جگہ ہے تو اس کا پراپرٹی کے ڈیڈز ہوں گے یا کرایہ نامہ ہوگا. آپ کے پاس جو اسکوائر فٹیج ہے اس کے مطابق ہوگا کتنے امپلائیز ہیں کام کر رہے ہیں, جو بھی آپ کام کر رہے ہیں اس کے مطابق آپ کے پاس اکوپمنٹ ہوگا, آپ کی بینک اسٹیٹمنٹس ہوگی. اب یہ چیزیں آپ بنا نہیں رہے, دیز آر آٹومیٹکلی کمنگ بیکاز یو آر ڈوئنگ اونلی ون تھنگ, یو آر ایکچولی رننگ یور بزنس, اینڈ دیٹس واٹ یو شوڈ بی ڈوئنگ. ایک دفعہ آپ اپنے اس چیز پہ فوکس کریں, the rest of the things come into flow. And I'll give you a few things, کہ فرض کریں آپ کو 2 سال ہو گئے ہیں, آپ مجھ سے کہتے ہیں یہ سارے کام جو آج کہہ رہے ہیں یہ تو میں کر رہا ہوں, یہ سارا کام میرا ہو رہا ہے. Now you have an option of an L as in London, L1, intra company transferring, جہاں آپ کہتے ہیں میری ایک کمپنی یہاں یو ایس میں ہے, میری ایک کمپنی پاکستان میں ہے, وہ کمپنی مجھے ٹرانسفر کر رہی ہے. There is again this E1, جہاں آپ کہتے ہیں پاکستان میں میری کوئی کمپنی نہیں ہے, صرف یو ایس میں ہے, یا آپ کہتے ہیں پاکستان میں نے یو ایس میں انویسٹمنٹ کی ہے. There is that E2. What I said earlier was, don't take shortcuts. جو کام ہے وہ کریں, you'll get the results. So you have plenty of options. Be honest. And US is alhamdulillah one country جو آپ فورینر ہو کے وہاں پہ کمپنی کھول سکتے ہیں, آپ بزنس کر سکتے ہیں, اور اسی لیے آپ انہیں یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی دیکھیں میرا تو بزنس ہے, بزنس کون چلائے گا. کہتے ہم سے تھوڑی پوچھا تھا, ہم نے آپ کو اجازت دی, آپ بے شک بزنس کرو. سو دیر پلینٹی آف بزنس. اینڈ ون ادر تھنگ, سوری بیکاز پیپل فرگیٹ آن دیٹ, تو آپ میں سے کتنے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ یہاں میں بندو خان پہ گیا تو وہاں کے بندو خان بھی وہی ہوگا؟ نو. سو پلیز ڈو ناٹ کیپ دس ان یور مائنڈ کہ جی میری جو یو ایس کی کمپنی ہے نا وہی نام میرا پاکستان میں بھی ہونا چاہیے. وہاں کی کمپنی کا نام ABC Inc ہے, یہاں کی کمپنی کا نام XYZ ہے. یہاں آپ کپڑے کا کام کرتے ہیں, وہاں آپ گاڑیوں کا کرتے ہیں. کامن ڈینومینیٹر از دی اونرشپ, دیٹس واٹ میٹرز. اور اس میں بھی یہ ہے کہ یو نیڈ ٹو ہیو منیمم 50%. سو اف یو ٹیک دوز تھنگس, perfectly fine. And again, you're not married,
to that particular business. کہ آپ نے بھی کہا کہ جی میں پرنٹنگ کا کام کر رہا ہوں, 6 مہینے سال کے بعد وہ خراب ہو گیا, اب میں جو ہوں کسی اور سیلز میں جا رہا ہوں. As long as the company name is the same, you're good. Right. I hope I answered your question, Ali. Thank you. Thank you. میرے پاس نا بہت سارے سوالات ہیں, میں نا قابو کر کے بیٹھوں, آپ لوگ پوچھیں. اب آپ لوگوں کو اس وقت جو ہے یعنی کہ آپ ایسے کریں, آپ میں سے سوال نہ پوچھیں, آپ اپنا ایکسپیرینس شیئر کریں اور پھر یہ بتائیں کہ ہمیں یہاں پہ یہ پرابلم ہوا, اینڈ دین دیٹس مے بی سم تھنگ. میرے یہ دوست ہیں کاشف, یہ بچپن کے دوست ہیں میرے, اور میں بھی بزنس کرتا ہوں, یہ بھی بزنس کر رہے ہیں, اور یہ بڑے عرصے سے مجھے کہہ رہے تھے کہ جی مجھے نا باہر کا رستہ بتا, میں کہا میں جو بندے سے سنوا دیتا ہوں. اب یہ نا شاید آپ سے سوال نہیں پوچھ رہا, شاعری میں سن رہا ہوں. اچھا میں اب اس کے جو میرے کچھ دوست ہیں, میں بھی ہوں, دوست ہیں, یہ فیصل ہیں, شہباز ہیں, کاشف ہیں, خاص میں اور بھی اسی فیلڈ سے ریلیٹڈ ہو گئے, کیونکہ سارے انٹرپرینور سے ریلیٹڈ ہیں. کچھ آن لائن کر رہے ہیں, کچھ فزیکل بزنسز کر رہے ہیں یہاں پہ پاکستان میں. تو جیسے یہاں پہ ایک بزنس ہے, ان کا بزنس کا میں نام لیتا ہوں, یہ آرمی کو فوڈ سپلائی کرتے ہیں, فوڈ اینڈ ویجیٹیبل اینڈ میٹ. تو بہت ہیوی ٹیکس پیئر ہے, مطلب یہ سال میں کوئی اکیلے کرتے ہیں یا کمپنی کے انڈر, سول پروپرائٹرشپ یا کمپنی, اٹس اے پرائیویٹ لمیٹڈ اور پبلک پرائیویٹ لمیٹڈ نہیں ہے, association of persons, so it's registered under the company's act. Registered under the ٹھیک ہے, go ahead. تو اس میں یہ ہے کہ یہ مطلب 10-12-15 ملین سال کا ٹیکس بھی یہ پے کر رہے ہیں. تو ایک ہیوج ٹیکس ہے جو یہاں پہ پے کر رہے ہیں, اور پراپر ہر چیز یہاں پہ اویلیبل ہے ان کی, اور پراپر ایک پروفائل ہے پچھلے کو 10-12-15 سالوں سے. تو ایسے جو بزنس مین ہیں ان کے لیے آپ کیا ریکمینڈ کرتے ہیں, اور کیا جو ہے نا وہ چیزیں سوٹیبل ہیں ابھی تک آپ نے میرے انٹرسٹ کی کوئی بات نہیں کی, امریکہ کے انٹرسٹ کی بات نہیں کی ابھی. نہیں دیکھیں نا, میں آپ سب لوگوں کے سامنے آیا ہوں اور میں آپ کو بتانے لگ جاؤں کہ جی کسی اور حوالے سے یو آر ناٹ انٹرسٹیڈ, یو آر انٹرسٹیڈ ان دا یو ایس. اب آپ نے جو بھی ساری باتیں کی, آپ نے کہا کہ جی ان کا بہت اچھا بزنس پاکستان میں ہے. او امریکہ کیوں آ رہے ہیں, یو ایس آرمی کو سپلائی نہیں سپلائی نہیں, مطلب سو primarily what if I were you, I would say کہ جی he wants to explore کہ امریکہ میں لاجسٹکس کا کام کیسے ہوتا ہے, کہ میں جو یہاں پروڈیوس لیتا ہوں اور وہاں بھیجتا ہوں, so many a times وہ چیزیں کچھ خراب ہو جاتی ہیں, کچھ مجھے I don't know what problems you face. تو جو بھی آپ کے پرابلمس ہیں آپ ان چیزوں کو ایکسپلور کرنے کے لیے جائیں. نہیں سر, اس میں اس طریقے سے ہے کہ سپوز جیسے یہاں پہ ایک تو بزنس ان کا چل رہا ہے, سپوز میرا ہی بزنس چل رہا ہے, اور میں اب یو ایس میں کوئی نیا سیٹ اپ کرنا چاہتا ہوں بزنس کا, اس لیے مجھے وہاں پہ جو ہے نا جانا ہے. اور سو فرسٹ ڈو یور ہوم ورک, کہ آپ کرنا کیا چاہتے ہیں. بیکاز ایک وقت تھا جب آپ کہتے تھے کہ جی میں جاؤں گا اور پھر میں دیکھوں گا کیا کرتا ہوں. ناؤ ان دس ڈیجیٹل ایج almost everything you can have some initial thought process by your research. تو جب آپ یہ کہتے ہیں کہ جی میں نے یو ایس جانا ہے, آپ کا ویزا ڈینائی ہوگا, نہیں آپ کو خود نہیں پتا کرنا کیا وہاں جا کے. میں سوری, پھر ہو سکتا ہے آپ کو پوائنٹ سمجھا نہیں پایا. دیکھیے یہاں پہ میرا پروفائل پورا ہے, obviously ڈاکومنٹس تو چاہیے نا ویزا کو پروسیس کرنے کے لیے. انٹینشن what is more important is کہ آپ جانا کیوں چاہتے ہیں. آپ کی پروفائل بہت اچھی ہے in the US, in Pakistan, right? That's not what they are concerned. وہی آپ نے انہیں کیا بتانا ہے کہ میں آپ کے پاس, میں وہاں امریکہ جا کے کروں گا کیا. So I'm asking you this question. وہ تو obviously جو بزنس وہاں پہ اسٹیبلش کرنا ہے اس کی تو پوری ایک ورکنگ جو ہے وہ تو سبمٹ کروائیں گے, اگر ان کی ڈیمانڈ ہے تو. وہ کیا ہے بتائیں, جو بھی سیم لائک لاجسٹکس. تو اگین آپ کا ہوم ورک یہ ہونا چاہیے نا کہ میں نے تھوڑا سا دیکھا ہے, میں جو یہاں کام کرتا ہوں اس میں یہ پرابلمس مجھے نظر آتی ہیں. آن لائن میں نے دیکھا ہے اس میں وہاں پہ لوگ زیادہ بہتر طریقے سے یہ کام کر رہے ہیں. آئی وانٹ ٹو ایکسپلور دیٹ تاکہ میں یہاں کے بزنس کو بہتر کر سکوں. فوکس کیا ہونا چاہیے کہ میں وہاں سے سیکھوں تاکہ جو میرا یہاں پہ اسٹیبلش بزنس ہے اس سے شروع کروں. ناؤ دیٹ میکس سینس, انسٹیڈ آف یو سیئنگ کہ میں وہاں جا رہا ہوں یو ایس, اور میں یو ایس میں جا کے نا کچھ کام دیکھوں گا. کیا کام دیکھیں گے آپ, کہتے پتہ نہیں یہاں پہ میرا کام بہت اچھا ہے, وہاں جا کے میں دیکھوں گا. دیٹس دا پرابلم. اس آنسر سے کیا مراد ہے کہ میں نے وہاں پہ کوئی اسٹڈی کرنی ہے لاجسٹکس کے حوالے سے؟ That's what I'm asking you honestly. آپ کے بزنس کو آپ ہی بہتر جانتے ہیں, مجھے تو علی پہ نہیں آتی. لاجسٹکس کے حوالے سے تو بندہ یہی کہے گا نا کہ میں نے وہاں پر بھی یہی کام, سیم کام اسٹارٹ کرنا چاہتا ہوں.
Well, see that's the tough part. کیونکہ جب آپ کہتے ہیں نا میں وہاں پہ یہ کام شروع کرنا چاہتا ہوں, so my question is why? جس چیز بیٹر آپشن ہے, بیٹر اپرچونیٹی. how did you say that? Simply because it's US? obviously وہاں کے رولز. And I'll give you an example. میں موچی ہوں, میں جوتے بناتا ہوں, میرا وہاں پہ کوئی اسکوپ نہیں ہے کیونکہ وہاں کوئی جوتے بناتا ہی نہیں ہے. وہاں جوتے پرانے ہوتے ہیں, خراب ہوتے ہیں, وہ پھینک دیتے ہیں, نئے لے لیتے ہیں. وہاں پہ ریسائکلنگ کا کانسیپٹ ہے لیکن وہاں ریپیئر کا کانسیپٹ نہیں ہے. سو اگین دا کوشچن از آپ نے اس مارکیٹ کو چیک کرنا ہے اور یہ دیکھنا ہے کہ جی میں یہاں پہ واپس کیا لے کر آؤں گا, میں نے اپنے آپ کو یہاں بہتر کیسے کرنا ہے, یا یہاں بیٹھے ہوئے کچھ چیزوں کو امپروو کریں آپ آن لائن, مطلب بائی ٹاکنگ ٹو پیپل بائی زوم, اینڈ دین یو سے جس طرح قاسم نے کہا تھا کہ ناؤ آئی وانٹ ٹو گو اینڈ میٹ ان پرسن. لیکن اگر آپ صرف بلینک سلیٹ لے کے جائیں گے کہ ابھی اندازہ نہیں ہے بس, دیٹس ویری ہٹ. اور پھر ہمارا جو کامن کانسیپٹ ہے کہ جی آپ پہلے 10 ملک پھر لیں, وہ آپ تب پھریں جب آپ وہاں بھی کہہ رہے ہیں کہ جی میں سیاحت کے لیے جا رہا ہوں. یو آر ناٹ گوئنگ فار ٹورزم, یو آر گوئنگ فار بزنس. بزنس کا مقصد یہ ہے کیونکہ یو ایس کی اکانومی ہے وہ زیادہ مجھے پروڈکشن دیتی ہے. آئی ایم گوئنگ دیئر اونلی فار بزنس پرپزز, نتھنگ ایلس. جی پلیز. جی مائک لے لیں. سوری. سب سے پہلے تو آئی ایم ویری تھینک فل ٹو امپاورس کہ انہوں نے ایک پلیٹ فارم ہمیں دیا اور ڈائریکٹ آپ سے کمیونیکیشن ہو رہی ہے. ابھی میں نے آپ کی کنورسیشن سے اور ابھی آئی ہیو ریچ ایکسپیرینس 16 years آف سیلز ایکسپیرینس ود ڈفرینٹ آرگنائزیشنس. آئی لیفٹ دا جاب, میں ایک ایگزامپل دوں گا, اور میں نے اپرچونیٹیز دیکھی تو مجھے ای کامرس نظر آئی, اور جہاں آ کے میں نے اس چیز کو اسٹڈی کیا اور امپلیمنٹ کیا. ابھی آئی ایم ورکنگ ود دا ڈفرینٹ کلائنٹس ایز ویل. تو آپ کی ہی باتوں کو جو میں نے سیکھا کہ ہمارا جو لیونگ اسٹینڈرڈ ہے یا لیونگ ہماری جو عادتیں ہیں کہ ہم سوچتے ہیں بات کو, اور وہاں ہمارا کلائنٹ ہم سے کہتا ہے کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے, پلیز ٹیک ایکشنز. تو میں نے وہ ہوئی, اگر میں یو کے میں کام کر رہا ہوں تو میں نے یہ سیکھا کہ جو کلائنٹس ہے اس کے پاس ٹائم نہیں ہے. ٹھیک ہے, میں شاید اپنی پرائرٹیز کو سیٹ نہیں کر پاتا, لیکن وہ بڑے پلان کے ساتھ مجھ سے بات کرتا ہے اور مجھ سے وہ ریکوائر کرتا ہے, نہیں تو مجھ سے چلا جائے گا. ایبسلیوٹلی. ٹھیک ہے, تو اسی طرح سے یو ایس میں بھی لوگوں کا بیہیویئر, دا بیہیویئر آف دا کسٹمرز میں نے اسٹڈی کیا اور میں اسی کو پلان کر کے لانچ کروں گا. تو ایز اے ای کامرس میں سروسز دے رہا ہوں, تو آپ نے مجھے 1-2 کیٹیگریز بھی ابھی بتائیں کہ میں اگر جا کے اسٹڈی کروں تو اس اپرچونیٹی ایز اے اپرچونیٹی, اگر میں ایز اے ڈیجیٹل میڈیا میں کسی پلیٹ فارم پہ جا کے میں اس کو اسٹڈی کر سکتا ہوں. اگر میں ان پرسنس, اف آئی ایم ورکنگ ود مائی پارٹنر آن 50-50 ان اے کمپنی, اور کل کو میں جا کے میں کہتا ہوں کہ میں اسی بیہیویئر کو اسٹڈی کرنا چاہتا ہوں ان یو کے یا یو ایس اے, تو وٹ آئی کین پلان فار اٹ. آئی ڈنٹ انڈرسٹینڈ دا پارٹ جہاں پہ کہا میں بیہیویئر کو اسٹڈی کرنا چاہتا ہوں. کسٹمر کنزیومر بیہیویئرز, کسٹمر, اس کے لیے ان پرسن کی کیا ضرورت ہے؟ گیو می اے ریزن کہ جی آپ ان پرسن ایسا کیا کام کر سکتے ہیں جو آپ ریموٹلی نہیں کر سکتے. میں بتاتا ہوں. ابھی میرا ایک پارٹنر ہے جس کے ساتھ میں یو کے میں کام کر رہا ہوں, اور اس کے ساتھ اس سے ایگری یہ ہم نے یہ ہوئے کہ آپ 50-50 میں آئیں, میں یو کے میں ہوں اور آپ سیم کمپنی اسی پاکستان میں آپ رجسٹر کریں اور کام کریں, اور ہم دونوں مل کے کام کریں. اب وہ اگر پاکستان آتا ہے تو کیا میں اس کی جگہ پہ اس کمپنی کو لک آفٹر کرنے کے لیے جا سکتا ہوں؟ Honestly, I don't know about UK. I have no idea. But let's say it's US, right? تو US میں اگر آپ 50% کی کمپنی کے مالک ہیں تو yes, you are covered under that E option. کیونکہ E کی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ اس میں کم از کم آپ کا 50% شیئر ہونا چاہیے. تو اس میں 2 لوگ ایک ہی بزنس کر سکتے ہیں جس میں دونوں انٹائٹلڈ ہیں, ان کی پوری فیملیز بھی, for that E. تھینک یو. You're welcome, sir. سر لیٹ سے مائک لے لیں. لیٹ سے یو ایس میں میری کمپنی جو ای کامرس اور ایس سی او کی سروسز دیتی ہے, رائٹ. اب میں ایس سی او کی سروسز کو لے کے یو ایس میں آگے جانا چاہتا ہوں. مطلب یہ ہے کہ میں یو ایس کے اندر نیو یارک میں فزیکل ریسٹورینٹس ہیں بہت زیادہ, ان کو ایس سی او کی سروس دینا چاہتا ہوں. اس میں یہ تھا جیو ایس سی او ہم کرتے ہیں, جس کے اندر ہم گوگل میپس اور ویب سائٹ ہی چلاتے ہیں. میں لکھتا ہوں حلال ریسٹورینٹس نیئر می. یس. اب میں نے, میرے پاس یو ایس سی کی کمپنی ہے, میں نے وہاں جانا ہے
اور ان کو ٹارگیٹ کرنا ہے اور ان کو وہاں کام کرنا ہے. اور لیٹ سے میرا انیشیلی ارادہ ہے کہ میں ابھی میرے پاس ریموٹ کلائنٹس تھے, کچھ کلائنٹس, لیکن اب جس طرح میں نے فزیکل جانا ہے, اور کیونکہ جو میری نیش ہے وہ فزیکل ریکوائرڈ کرتی ہے, کیونکہ کسٹمر کے ساتھ اگر وہ ریلیشن, یس فزیکل انٹریکشن, تو میں کس پروسیجر اور کس اس پہ جاؤں گا. اور اگر میں یہ چاہوں کہ میں لیٹ سے 8 مہینے یا 9 مہینے وہاں پہ رہوں اور پھر ان کو وہ کر کے ایک چھوٹا سا آفس, کیونکہ میری کمپنی آلریڈی ہے وہاں پہ, ٹھیک ہے, ایک چھوٹا سا آفس وہاں بنا دوں. لیٹ سے جی کہ مجھے ایک ایڈوانٹیج یہ ہے کیونکہ یو ایس اے کے اندر جو آپریشنز ہیں وہ بہت مہنگے ہیں, لیکن مجھے ایک ایڈوانٹیج ہے کہ میرے کچھ ریلیٹیو وہاں رہتے ہیں اور میرے کزن ہے میرے سیم, اور وہ سیم فیلڈ کے اندر ہیں, تو میں نے ان کو یہاں پہ وہ کیا ہوا ہے, لوپ میں لیا ہوا ہے. وہاں جا کے میں ان کے ساتھ ایک پراپر ایک کہہ لیں کہ ایک آفس اسپیس لی, 6-8 مہینے تھوڑا سیٹ اپ کیا, اور پھر اس کے لیے بھی تھوڑا سا بتائیں. سو اگین دیکھیں آپ کے کزنز ہیں نہیں ہیں, اٹ میکس نو ڈفرنس بیکاز یو ہیو ٹو امپلوائے, آپ نے امپلوائے کرنا ہے, رائٹ. بینیفٹ آپ کو یہ ملے گا, آپ کہتے ہیں یہ میرے کزنز ہیں, میں ان پہ ریلائی کر رہا ہوں, آئی ہیو بلائنڈ فیتھ ان دیم. یو کین ڈو یور ہوم ورک بیفور یو اپلائی فار اے ویزا. What category, what B, type? visitor. Visitor. Yeah. Now there are 2 types for you. It can be if you already have made some investment in there, then it could be an E2. جہاں پہ آپ کہتے ہیں کہ میرا یہ پیسہ اس میں لگ چکا ہے, لیکن آپ کہتے ہیں پیسہ نہیں لگا لیکن ٹریڈ ریگولر تجارت ہو رہی ہے, then it could be an E1. جہاں پہ آپ کہتے ہیں کہ جی میں نے ابھی یہاں بیٹھے ہوئے ان لوگوں کو تھوڑا بہت انفارمیشن دی ہے, but I need to move it to the next level. I need to go over there and then I need to demonstrate to them. یہاں پہ تو ہے میرے پاس, وہاں پہ I need to give them hands-on experience. Yes, my services, introduce my services. Not only introduce my services, میں انہیں لائیو ایگزامپلس دے سکتا ہوں کہ جو آ جاؤ میں بھی آپ کا یہ کرتا ہوں, لیٹس گو ٹو ٹائم اسکوائر, اور وہاں پہ آپ کو لائیو پتہ لگ رہا ہوگا کہ کون کون سے لوگ ہیں جو آپ کے پاس آ رہے ہیں جسٹ بیکاز یو ہیپن ٹو بی دیئر. جیسا میں نے کہا یو ایس میں وی ڈونٹ ہیو ٹائم, تو ہم وہاں کھڑے ہیں, ہم نے پہلے پلان نہیں کیا تھا کہ ہمیں حلال ریسٹورینٹ جانا ہے, اس وقت بھوک لگی پتہ لگا یا کون سی قریب مسجد ہے یا تھنگس لائک دیٹ, سب وے کون سا ہے قریب, دیٹس واٹ یو ڈو. تو E1 ہو گیا یا E2 ہو گیا یا وزٹر ہو گیا, تو اس کی ٹائم پیریڈ کیا ہوتا ہے, مطلب انیشیلی مجھے 6 مہینے کے لیے ملے گا, سال کے لیے ڈفرینٹ. سو بی جو ہے چاہے وہ B1 ہو B2 ہے, ویزا, اوکے, سو ہیئر از اے کانسیپٹ آف ویزا اینڈ اسٹیٹس. ویزا وہ اسٹکر ہے جو آپ کے پاسپورٹ پہ لگتا ہے, اور اسٹیٹس وہ ہے کہ جب آپ اندر جاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کین آئی کم ان, تو آپ کو کہتے ہیں یس یو کین اسٹے فار دیٹ پیریڈ, دیٹس کالڈ دا اسٹیٹس. تو بی جو ہے اس کا ویزا 5 سال کے لیے ملتا ہے, لیکن جب آپ جاتے ہیں تو ایک وقت میں آپ کو 6 مہینے کی اجازت ہے, جبکہ جو ای ہے وہ بھی اسٹکر 5 سال کا لگتا ہے, لیکن ایک وقت جب بھی آپ جاتے ہیں آپ کو 2 سال تک رہنے کی اجازت ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ 6 مہینے ختم ہونے سے پہلے یا 2 سال ختم ہونے سے پہلے آپ نے باہر نکلنا ہے اور پھر دوبارہ جانا ہے. وہ آپشن بھی ہے کہ وہاں پہ ایکسٹینشن ہو سکتی ہے. اصل میں میرے لیے بہت ضروری اس لیے کہ یہ جو سروسز میں دیتا ہوں یہ ٹائم ٹیکنگ ہے اگلے بزنس کو آپٹیمائز اور اپ کرنے کے لیے. رائٹ, اینڈ فار دیٹ ریزن دے وانٹ یو ٹو ہیو امپلائیز, دیٹ از دا کور ویلیو. جب آپ یہ کہتے ہیں نا کہ دیکھیں میں نے بزنس کو بڑھانا ہے, تو بزنس کو بڑھانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ وہاں پہ ہو. There's a difference. لیکن انیشیلی تو مجھے جانا پڑے گا وہاں پہ سیٹ اپ کرنے. کون کام کرے گا؟ ٹیم. That's what I'm saying. ٹیم جو آپ کی کام کر رہی ہے, you are putting the work on that team, not on you. تو اس کا مطلب ہے your physical presence is not required. You can come back. لیکن مجھے بس وہ اگر مجھے 6 مہینے ریکوائرڈ ہیں یہ سارا کام کرنے کے لیے, اگر وہ مل جاتے ہیں تو ٹھیک ہے, اگر وہ مجھے نہیں مل رہے مجھے ایگزٹ کرنا پڑتا ہے, پھر میرے لیے مسئلہ ہے. Well, it is what it is. تو اس کی آئی گیس میں کہہ رہا ہے کیٹیگری بہت زیادہ میٹر کرتی ہے جو آپ نے کہا. Well, again, category بعد میں آتی ہے, پہلے آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے because honestly when you live over there, it's darn expensive. Yes. When the time that you spend here managing over there vis-a-vis living over there, it's multiplied. But again, I have that privilege of relatives living there. See, you cannot use that as an excuse. کیونکہ جب آپ یہ ساری باتیں کر رہے ہیں نا,
that shows कि आपकी टेंडेंसी आप वापस नहीं आएंगे, and that is the prime reason आपको 214B पे deny होता है. इनिशियली तो मैं करने के लिए एक बुकिंग के बुकिंग कर इनिशियली, लेकिन अगर मैं 6 महीने तक रहना है तो मुझे 6 महीने की बुकिंग करनी पड़ेगी. नहीं, वही मैंने इस टाइम पहले कहा ना, आपको वो तो नहीं दे रहे, आपका सिर्फ थॉट प्रोसेस ऐसा होना चाहिए कि मैं वहाँ की इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ. मैंने आना वापिस सर, मुझे कोई टेंशन नहीं है. So again, the B is the good option for you. या अगर आपका बिजनेस ऑलरेडी established है, कंपनी है, कंपनी के कुछ ना कुछ एक्टिविटीज चल रही हैं, बैंक स्टेटमेंट्स है, एंड माइंड यू अगर ये 3 चीजें हैं ना तो आपके पास एम्प्लॉय होना चाहिए, क्योंकि आप ये नहीं कह सकते कि जी ये काम तो हो रहा है, एम्प्लॉय नहीं है. रिमोट एम्प्लॉयज फिजिकल तो यहाँ पे हैं नहीं, आई एम टॉकिंग ऑफ द यूएस. अच्छा यूएस में यहाँ की तो बात ही नहीं हो रही. ठीक है. आप पाकिस्तान का वीजा थोड़ी मांग रहे हैं. नहीं ठीक है, समझ गए. तो जब आप कह रहे हैं मेरी एक्टिविटी वहाँ पे है, बैंक स्टेटमेंट्स हैं, सेल्स हो रही हैं. लेकिन सर अगेन रिमोट एम्प्लॉयज होंगे, फिजिकल नहीं होंगे मेरे पास वहाँ पे. देखिए, रिमोट सिंपली मीन्स कि आपकी फिजिकल लोकेशन पे नहीं है, लेकिन कहीं और तो काम कर रहे हैं ना. अपने घर में बैठ के काम करें. सो बी इट. यस. प्रोडक्ट्स आप दे रहे हैं, नहीं सर वो प्रोडक्ट नहीं सर्विस बेस्ड. ठीक है, तो सर्विस पे ठीक है, दैट्स फाइन, एंड दे कैन डू इट फ्रॉम होम. थैंक यू. यू आर वेलकम. सर इसके एक सेकेंड पहले अच्छा कमल भाई, इसमें एक चीज़ मैंने पूछनी थी, वो ये थी कि फॉर एग्जांपल मेरा यहाँ पे बिजनेस इस्टेब्लिश्ड है, करंटली वहाँ पे कंपनी रजिस्टर नहीं है. नहीं है. हाँ, करंटली कंपनी रजिस्टर नहीं है. मैं कहता हूँ मेरे पास 100 के और 200 के डॉलर्स पड़े हैं इन माई सेविंग्स, और मेरी वहाँ एक बंदे से बात हुई है. पहले नहीं बताया, काट देना यार ये रिकॉर्ड. और वहाँ पे मेरी बंदे से बात हुई है, सारा वहाँ पे हमने एक बिजनेस मॉडल तैयार कर लिया, लेट से एयरबीएनबी का कर लिया कि हम एयरबीएनबी के वहाँ पे उस बंदे के साथ जो ऑलरेडी यूएस के रेजिडेंट है, मैंने काम शुरू करना है, और मैं 100 और 200 के इन्वेस्ट कर रहा हूँ उसमें. उसके साथ चीज़ें फाइनलाइज करने के लिए और इनिशियल सेटअप करने के लिए अगर जाना है तो ई कैटेगरी में आएगा या B1 बी में आएगा. वो बी कैटेगरी में आएगा. तो मैं मिसाल ले लेता हूँ, ये मेरा बिजनेस है, आप इस बिजनेस में इंटरेस्टेड हैं, तो आपके पास 2 ऑप्शन है. पहला क्या है कि आप सिर्फ बातचीत करना चाहते हैं, तो आप हमारी ऑनलाइन फ़ोन इस पे बात करते हैं, और आप कहते हैं नहीं, आई वांट टू गो एंड सी इन पर्सन, दैट्स द बी. लेकिन अब आप कहते हैं नहीं, यू ट्रस्ट मी, आपने वो मुझे, मैं इस बिजनेस का 100% मालिक हूँ, आपने मुझे 50% इसका दिया और मैंने इसका 50% शेयर आपको दे दिया. Now you own 50% of that. Then you file for an E2 because now you are the owner. मतलब अगर हम उसका इक्विटी में है, Yes. फिर वो ई कैटेगरी में है. Yes. और इसकी कोई ये रिक्वायरमेंट है कि मतलब आपके पास इतनी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, कम से कम लाख. 100 की होनी चाहिए कम से कम. क्योंकि ये 1 लाख कहीं लिखा नहीं है. The word that is used in the regulations is the investment should be substantial and not marginal. So substantial को जब कोर्ट्स ने या regulations में एक्सप्लोर किया तो वो ये है कि कम से कम $1 लाख होना चाहिए. इसके अलावा ये चीज़ थी कि क्या जो एम्बेसी है वो मेरे यहाँ पे देखेगी कि पीछे एसेट्स और कितने पड़े हुए हैं, क्या चीज़ें हैं, या जो मेरे इन्वेस्टमेंट है और जो बिजनेस मॉडल है उसके ऊपर वीज़ा मिल सकता है, या वो मेरी पीछे प्रॉपर्टीज या वो चीज़ें चेक करेंगे कि इनके क्या एसेट्स हैं, क्या चीज़ें हैं. गुड क्वेश्चन. सो प्राइमरीली जो मैंने आपको पहले कहा था, बल्कि आई टोल्ड एवरीबॉडी इज, आप अमेरिका ग्रीन कार्ड नहीं मिल गया आपको, सिटीजनशिप नहीं मिली, क्या है, इन्वेस्टर है. इसका मतलब मैं जाऊंगा, काम करूंगा, फिर वापस आऊंगा. सो यू नीड टू शो योर टाइज बैक होम. नाउ द टाइज कैन बी प्रॉपर्टी, बिजनेस, फैमिली, इट कुड बी एनीथिंग. एज लॉन्ग एज यू हैव दोज टाइज शोइंग दैट देयर इज अ रीजन कि आप वापस आएंगे, यू विल गेट द वीजा. अच्छा, यहाँ से एक क्वेश्चन हो रहा था, 2 सेपरेट केस ले लेते हैं. एक तो मैं इक्विटी में आ गया, एक है कि ऑनर वो है, मैं इन्वेस्टर हूँ. एग्जांपल दे रहा हूँ. व्हाट डज दैट मीन? मतलब कि कंपनी उन्हीं की है, सारा कुछ उन्हीं का है, मैं सिर्फ मैंने इन्वेस्ट किया हुआ. तो आपका शेयर कितना है? उसके अगेंस्ट मैं सिर्फ उनसे प्रॉफिट ले रहा हूँ, इक्विटी में मेरा कोई हिस्सा नहीं है. So you don't own anything. लीगल पार्टनर नहीं है. You don't own anything. You don't qualify. और शेयर है तो हम क्वालिफाई Only. और शेयर भी ऐसा है कि it has to be minimum 50%. और इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा वो ये कि हमने एक शुरू किया काम, अभी फॉर एग्जांपल मुझे ई कैटेगरी में वीज़ा मिला,
आफ्टर सम टाइम्स हमारा काम अच्छा हो जाता है, मैं इक्विटी में भी हूँ, होल्ड करता हूँ. अब इन फ्यूचर अगर मैं काम अच्छा हो गया, आप शिफ्ट होना चाह रहे हैं कि वहाँ पे ज़्यादा वर्कफोर्स चाहिए या वहाँ पे ज़्यादा लोगों की ज़रूरत है उस काम को हैंडल करने के लिए, तो तब मुझे कोई रेजिडेंसी वाली साइट पे या किसी और वीज़ा कैटेगरी में अप्लाई करना पड़ेगा. एब्सोल्युटली बिल्कुल. तो आसान लफ्जों में दिस इज सॉर्ट ऑफ अ क्रैश 101 ऑन इमिग्रेशन, राइट? यूएस की इमिग्रेशन या यूएस का ग्रीन कार्ड आप किसी भी कैटेगरी में अप्लाई करें, वेदर यू इन्वेस्ट $1 million, 1.1 million, और यू हैव एन एम्प्लॉयर हू स्पॉन्सर्स यू, तो उसमें कम से कम 2.5 से 5 साल लगते हैं. ठीक है, ग्रीन कार्ड के. yes. So now when you apply for this E या जो कुछ भी है, that is the gap to be bridged between now and the time you get your green card. So two things run in parallel. One is your green card, जो जब आप शुरू करेंगे वहां से आपको लगेगा. सही है. और दूसरा ये है कि जब तक मुझे ग्रीन कार्ड नहीं मिलता तब तक टेम्परेरीली. मैं इस पे सही है. अच्छा, अगर कोई बंदा किसी B1 पे जाए और वहाँ से ज़्यादा ओवर स्टे वगैरह हो जाए, तो नेक्स्ट टाइम पे जाना तो उसके लिए मसला है जी. तो 100% रोक देते हैं या वो चेक करते हैं? अगेन दे यू नीड टू हैव अ रीजन. कोविड का एक वक्त था वेयर देयर वाज जेन्युइन, राइट? वो अनफोर्सीन सिचुएशंस थी, वो कहते थे रुक जाओ मत जाओ. यू फॉल सिक, दैट्स अ रीजन. बिकॉज माइंड यू, अगर आप वहाँ 7 महीने रह रहे हैं, एंड आई विल नॉट यूज यू एज एन एग्जांपल, प्राइवेसी, लेकिन हर किसी का, सो फॉर एग्जांपल आप वहाँ यूएस में जाते हैं और रहते हैं, पर डे यू हैव टू स्पेंड अबाउट $100 मिनिमम. आपका महीने का, इसका मतलब है $3,000 लग गया. अब आप कह रहे हैं मैं 7 महीने रह रहा हूँ तो 21,000 लग गया. आई एम जस्ट गिविंग अ रफ एस्टिमेट, राइट? अब आपको एक तो ये बताना है कि मैं 21,000 मेरे पास कहाँ से आ रहा है, फिर आपको ये भी बताना है कि बैक होम मेरा जो बिजनेस है, ये जो काम है, वो भी चल रहा है. एज लॉन्ग एज यू आर एबल टू शो दैट, विच इज़ वेरी रेयर, बिकॉज नॉर्मली लोग फिर कर क्या रहे होते हैं, वहाँ पे गैस स्टेशन पे काम कर रहे हैं, वहाँ से कमा रहे हैं, आपकी बैंक में वो शो हो रहा है. सो 2 and 2 डोंट ऐड अप. और जब B1 पे अगर हम वहाँ पे हैं तो हम वहाँ पे कोई जॉब नहीं कर सकते, वहाँ पे हम सिर्फ बिजनेस एक्टिविटी कर सकते हैं, लेकिन You can open a bank account, you can open a company, you can rent a car, you can have a driver's license, you can buy a home if you like, you can buy a car if you like, लेकिन आप खुद वहाँ पे काम नहीं कर सकते. कंपनी बना सकते हैं, लेकिन कंपनी के नीचे एम्प्लॉय रखें. So there should be employees who are working. You yourself are not allowed to work. You can be the owner of the company. और अपनी कंपनी का प्रॉफिट शेयर हम ले Profit सकते आप ले हैं, सकते लेकिन हैं. अपनी कंपनी से सैलरी नहीं ले सकते. सैलरी नहीं ले सकते. सही है. Please. मेरे क्वेश्चन पूछना था कि अभी रिमोट एम्प्लॉयज़ की अभी जिक्र हुआ था, तो अगर एक एम्प्लॉई है, मुझे फेसबुक से मिला है, मेरी उसके साथ कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, कहीं लीगल वर्क नहीं है कि आप मेरे एम्प्लॉय हो या आप कितने रेवेन्यू पे मेरे साथ काम करें, ही जस्ट वर्किंग इन हिज होम रिमोटली, आई एम वर्किंग इन माई होम. ऐसे केस में एक कंपनी की कहाँ पे बेसिस होती है कि क्या मैं इस बेस पे जा सकता हूँ कि इसमें एक और एग्जांपल भी मैं आपको देता हूँ कि शूज़ फॉर एग्जांपल है, मैं पाकिस्तान में शूज़ बेचता हूँ, मैं यूएस में एक्सपोर्ट भी करता हूँ. मैं चाहता हूँ कि मैं वहाँ पे जाऊँ ताकि मेरी मैन्युफैक्चरिंग को मैं वहाँ पर भी लेके जाऊँ. यहाँ पे भी मेरी मैन्युफैक्चरिंग है, यहीं से एक्सपोर्ट होता है, मैं वहाँ पे अपनी मैन्युफैक्चरिंग भी करूँ. ऐसे केस में अब एक आदमी है वहाँ पे मेरे साथ रिमोटली काम कर रहा है, मेरे साथ उसके साथ कोई लीगल वर्क नहीं है, कोई डॉक्यूमेंटेशंस नहीं है, ही इज जस्ट डूइंग हिज थिंग, आई एम डूइंग माय थिंग, हम दोनों एक रेवेन्यू को शेयर करते हैं. इसकी लीगली क्या वैल्यू है? कोई नहीं, क्योंकि वो आपका एम्प्लॉय है ही नहीं. हम आप उसे टर्म तो यूज कर रहे हैं एम्प्लॉय. एम्प्लॉय वो होता है जिसे आप कहते हैं कि ये काम करो, मेरे अंडर करो, मैं सुपरवाइज कर रहा हूँ, मुझे रिपोर्ट करो, आई कंट्रोल ईच एंड एवरीथिंग. दूसरा जो होता है उसे कहते हैं इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर. और इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर वो होता है जिसे कहते हैं ये काम है, ये बस करके मुझे एंड रिजल्ट दे दो, कैसे कर रहे हो, आई हैव नथिंग टू डू. आप जो बात कर रहे हैं दैट्स एन इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर, दैट्स नॉट एन एम्प्लॉय. यहाँ पे कंपनी की वैल्यू कोई भी नहीं होती नहीं, क्योंकि देखा ये जाता है कि काम कहाँ पे हो रहा है. अब देखिए यहाँ पे आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यूएस के लिए काम कर रहे हैं, या स्पेन के लिए काम कर रहे हैं, या ब्राज़ील के लिए, किसी के लिए कर रहे हैं. आपको उसका वीज़ा नहीं चाहिए. क्यों? क्योंकि आप जहाँ पे बैठे हैं वहाँ पे आपको रहने की इजाज़त है. सेम वे व्हेन यू आर इन द यूएस,
Even though you are working for the US company, you are not allowed because you are doing the work in the US. अब सेम एग्जांपल, मैं पाकिस्तान में शूज़ सेल कर रहा हूँ, मैं यूएस में एक्सपोर्ट करता हूँ, यूएस में भी एक कंपनी रजिस्टर्ड है अंडर माय नेम, उसके अंडर मैं वहाँ पे भी शूज़ एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, सेल कर रहा हूँ, और इसकी फिर क्या वैल्यू है? कंपनी 100% मेरी हो सकती है या Yes. इसमें कुछ पार्टनर्स हो सकते हैं? Yes, you can be whatever you like. रिगार्डलेस मैं कभी यूएस नहीं गया, कंपनी Absolutely. 100%, आई कैन 100% of it. Yes, sir. And in that you have the option of going for an intra-company transferee. It's called an L1 in the non-immigrant term and EB1C in the, ये हमारे legal jargons होते हैं, please don't mind about that, रोज मैं बोल रहा होता हूँ, but I know it becomes intimidating when I talk about those. लेकिन उसका दोनों है, उसका एक non-immigrant path है और एक immigrant path है. So there are, you can mix and match. So immigration US की खूबसूरती ये है कि you can choose कि long term plan के लिए मैंने क्या करना है और short term plan के लिए मैंने क्या करना है. ऐसा नहीं है कि जी यही काम जो आप करेंगे वही आपने रेसिप्रोकेट भी करना है. Whichever one you choose, you get it. You just have to be mindful कि जी मेरे लिए ज़्यादा ऑप्शन क्या है. अच्छा, और ये जो इंटर कंपनी के ट्रांसफर L1 वीज़ा नॉर्मली कितना टाइम लगता है इसका प्रोसेस होने में, अगर सारी चीज़ें आईडी के लिए पूरी हैं? 4 to 6 months. 4 to 6 months. राइट, सही. और इसके लिए रेवेन्यूज जो हमारी कहते हैं यूएस LLC या इनकॉर्पोरेशन, एक यानी कि बाल पाक के फिगर जो है मिनिमम वो इसकी क्या है, या कि जो हमारी एक्टिविटी है वो उसको जस्टिफाई करता हो कि जी मैंने अगर वहाँ पे मूव होना है तो ये $10,000 या $5,000 दे रहा हूँ कि भाई इस बंदे को एब्जॉर्ब करेगा ये वाला बिजनेस. So what you need to focus on कि L1 जो है that's called, इसमें पिरामिड होता है. यू से कि मैं सर पे बैठा हूँ, मेरे नीचे मैनेजर्स हैं, उनके नीचे लोग काम कर रहे हैं. सिंपल. अब आपको ये दिखाना है कि मेरे पास इतनी जगह है कि ये लोग मेरे पास काम कर रहे हैं, इनके लिए मेरे पास काम है, इनका जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो मेरे पास आ रहा है, बैंक स्टेटमेंट्स हैं. तो वही जो मैंने आपको बताया था, डोंट फोकस ऑन कि जी मुझे ये मैं उस रास्ते उसे मुझे मिलेगा क्या. जस्ट फोकस ऑन द बिजनेस. Once you have the business and you are dedicated on that, the rest of the things come in with the flow. तो doesn't matter कि उसमें एक एम्प्लॉय कर रहा है और आप monthly $1,000 कमा रहे हैं. नहीं, Doesn't matter. नहीं, it does matter. It does matter. क्योंकि देखिए ना concept क्या है कि you are the manager. Whom are you managing? So then you are not managing anyone. What you are doing is you are actually doing the work yourself. और यही प्रॉब्लम होती है हम जब बात करते हैं ना वीजास की. As I told you earlier, one size does not fit all. You have to see what you are doing and which category fits your particular type of work. Not that you have to go and fit your business into that category. आप बस अपना काम करें. आपका मकसद वही होना चाहिए जो इस कमरे में आने से पहले आप लोगों का था, पैसे कमाने. नेक तरीके से ऑनेस्टली डेडिकेशन के साथ वो आप करें. The rest of the things are for people like me, professionals. कि हम आपको बताएं कि आपके लिए ज़्यादा मुनासिब क्या है और ये नहीं अभी. So my honest, you're welcome. My honest thought process is always कि जी फर्ज करें आप मेरे पास आते हैं तो I tell you कि जी ये जो है ना सिचुएशन है जो आपके लिए है. Are you in the right direction? और आप कहते हैं I think so. कहता हूँ कि just do it. अभी हम बात नहीं करेंगे. आप ये काम करते रहें. Let's revisit this in about a year because you have this target set. Once you have achieved it, then let's move forward with it. ना कि आप कहें कि जी मैं आ गया हूँ अब करें. If you don't meet the requirements, it's not worth it. जी. इधर गर्ल्स वाली साइड पे जरा. अच्छा हाँ, श्योर श्योर. अभी बात हो रही थी, आपने कहा था कि जहाँ तो मैंने उससे परसीव किया कि अगर एक एंटरप्रेन्योर जो है वो अप्लाई करता है E1, E2 और B कैटेगरी में है, वो जो है फॉर द शॉर्ट टाइम के लिए जो है वो उसकी जो है वहाँ पर जाता है, जैसे 5 months, 6 months या 7 months. और अब स्टिकर जो लगता है वो 5 years का लगता है. उसमें मल्टीपल जो है एंट्रीज हो सकती हैं उनकी. वो चाहे 5-6 महीने रहा, वापस आ गया, फिर चला गया, तो ये होगा. दूसरा है कि ग्रीन कार्ड के लिए जो कि लॉन्ग प्रोसेस है, जिसमें 2.5 year to 5 years आपने बताया कि इतना प्रोसेस लगता है. क्या एक बंदा दोनों ही कैटेगरीज को साइमल्टेनियसली अप्लाई कर सकता है कि उसका काम भी
आ जाए वो चलता रहे, आना जाने भी उसका लगा रहे E1 E2 या B1 के ज़रिए, और ग्रीन कार्ड क्योंकि वो वहाँ पे रिजाइड करना चाह रहा है और वहीं पे अपने बिजनेस को भी इस्टेब्लिश करना चाह रहा है, तो वो दोनों चीज़ों को अगर अप्लाई कर दे, ग्रीन कार्ड के लिए और E2 के लिए भी, कुड इट पॉसिबल या 1 by 1 उसको करना पड़ेगा? The short answer is yes. As they say, the devil is in the details. The long answer is, as long as you meet the requirements for any visa, you file it. So, every visa has its own requirement. आपने ये देखना है कि मैं उन requirements को पूरा कर रहा हूँ तो मैं इसे apply करूँ, नहीं meet कर रहा तो जिसे कर रहा हूँ उसे करूँ. And then the secondly is, can I simultaneously proceed with a non-immigrant and an immigrant? Yes, you can. क्योंकि इमिग्रेंट वीज़ा ये कहता है कि मैं ग्रीन कार्ड लूँगा, जिस दिन मुझे ग्रीन कार्ड मिल जाएगा तब मैं जाऊँगा. इट्स द सेम लाइक यू अप्लाई फॉर अ विजिट वीज़ा. आप विजिट वीज़ा का फॉर्म अभी DS 160 भरें, आप ये नहीं कहते कि जी इंटरव्यू की डेट जब आएगी तो आती रहे, अभी तो मैं हुआ हूँ ना. इसे नो जस्ट होल्ड ऑन, हम आपका पहले पैसे लेंगे, इंटरव्यू लेंगे, अप्रूव हो गया तो आप जाएंगे. तो सेम इज द केस विद द ग्रीन कार्ड. एक प्रोसेस है जो ये 2.5 साल या 5 साल, कई दफ़ा ज़्यादा भी लगते हैं, बट वंस इट्स मैच्योर यू हैव दैट इमिग्रेंट वीज़ा स्टैम्प्ड ऑन योर पासपोर्ट. गुड. जब तक वो नहीं हो रहा यू आर ट्रैवलिंग, क्योंकि आपकी इंटेंशन वही होनी चाहिए कि येस आई हैव टाइज बैक होम. हमारा थॉट प्रोसेस ही वही होता है कि फ्रॉम डे 1 हम ये सोच के जाते हैं कि बस अब तो हम जन्नत है, वापस नहीं आना. दैट्स नॉट द केस. जी बात. थैंक यू सो मच सर फॉर योर कंसल्टेंसी. सर मेरा क्वेश्चन ये है, आई एम वर्किंग एज eBay सर्विस प्रोवाइडर, तो आप मुझे प्रैक्टिकल रोड मैप बताएंगे जो मोस्ट प्रैक्टिकल हो, जिससे मैं लीगल तरीके से US से जा सकूं, और मुझे स्टार्टिंग के लिए मतलब क्या स्टार्टअप्स लेना चाहिए कि नेक्स्ट 12 मंथ्स में मैं वहाँ मूव कर सकूँ. सर्विस क्या प्रोवाइड? eBay की सर अभी तक तो मतलब जो मेन सर्विसेज है, आई डोंट हैव अ स्टोर, ओनली सर्विसेज का अकाउंट क्रिएशन, लिस्टिंग, हंटिंग एक्सेट्रा. तो आपकी जो एक्सपर्टीज है वो ये है कि जी आप किसी के लिए काम करेंगे, खुद नहीं करेंगे, राइट? सो यू आर नॉट एन एंटरप्रेन्योर, यू आर एन एम्प्लॉय. फॉर दैट यू नीड अ स्पॉन्सर. Sir, kindly I have a question. Sir, give me a road map next 1 month या 1 year के लिए. Employee कैसे find an employer. रोड मैप बताइए. Find an employer, क्योंकि आप कह रही हैं कि जी मैं किसी के लिए काम करूंगी, मैं सर्विसेज प्रोवाइड करूंगी. अब अगर आप सर्विसेज प्रोवाइड करेंगी फॉर somebody else, that means somebody needs to have you come to the US and work for them. That's a sponsorship. That means find an employer जो कहे कि जी आपके जो credentials हैं, जो आपकी education है, जो आपका experience है, वो हमें चाहिए. And that company then files the case for you. तो आपका जो ज़्यादा focus होना चाहिए, that should be finding the employer, which can, and the employer has to be a company. सर इसके लिए इन्वेस्टमेंट वगैरह कितनी होगी? और अगर आप इन्वेस्टमेंट लेवल पे जाना चाहते हैं तो उसके मुख्तलिफ क्राइटेरिया. एक है 1.1 मिलियन, जो आप वो पैसे किसी बिजनेस में लगाते हैं और उसे कहते हैं जॉब क्रिएशन वीज़ा, और उसकी वजह से 10 नए लोगों को नौकरी भी मिलती है. 1.1 मिलियन डॉलर्स. हाँ, 29 करोड़ रुपया तक. तो वो है. या फिर दूसरा है जो ट्रम्प ने भी इंट्रोड्यूस किया है, जिसे कहते हैं गोल्ड कार्ड. अभी जो पहले अभी भी चल रहा है 1.1 मिलियन, वो आप ही का पैसा है, आप ही का बिजनेस है और उसी में आप बेहतर कर रहे हैं. ये वो है जो कहता है हमें डोनेट करते हैं, हम बहुत गरीब हैं, हमें आप $1 मिलियन US डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स को आप डोनेट कर दें, ये गोल्ड कार्ड, तो उसमें फिर हम आपको ग्रीन कार्ड देंगे. एंड द प्रॉब्लम इज कि ये है प्योरली ट्रम्प किया. सो 4 साल के बाद अब 3 साल रह गए हैं उसके, जब वो नहीं रहेगा, God knows what's going to happen on that. So I wouldn't bank on something which you're not sure about. Do something जहाँ पता है कि जी in the long run it's going to happen. So that is the investment part is 1.1 million. या कुछ cases में $8 lakh भी है उन जगहों पे जहाँ वो कुछ गवर्नमेंट के इदारे, गवर्नमेंट नहीं, they are authorized by the government to take people's money and to invest in that. Right. ये इन्वेस्टर वीज़ा तुम्हारा E1 है, वो टेम्परेरी है, ये परमानेंट है. अच्छा ये परमानेंट. इस समय ना हर किसी के 2 रास्ते हैं, एक टेम्परेरी एक परमानेंट. दैट्स व्हाट इट इज. अच्छा सर, एक जिस तरह यहाँ पे हम बिजनेस, एक सेकंड माइक. अच्छा, हमारा जो टाइम था उसमें 5 मिनट्स रह गए. अच्छा सर,
اس میں ایسے ہے کہ جو جیسے یہاں پہ ہم بزنس مین ہے یہاں پہ جو بزنس کر رہے ہیں وہ امیگریشن لینا چاہتا ہے تو اس کا کیا پروسیس ہے؟ آپ اپنے بزنس کو ایکسپینڈ کریں. آپ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ آپ وہاں بزنس کیا کرنا چاہتے ہیں. لازمی نہیں ہے کہ جو بزنس آپ یہاں کر رہے ہیں وہی بزنس کون کریں. صحیح. آپ اس سے مختلف بھی کوئی کام کر سکتے ہیں لیکن آپ کا فوکس یہ ہونا چاہیے کہ میں بزنس کون سا کر رہا ہوں. آپ پہ یہ پابندی نہیں ہے کہ اس سٹی میں کریں, اس اسٹیٹ میں کریں یا اس قسم کا بزنس کریں. یو آر اوپن ٹو ڈوئنگ واٹ ایور یو لائک. وہ کام آپ کے ذمے ہے, باقی مجھ جیسے پروفیشنل کے ذمے ہے کہ ہم آپ کو کس لائن میں کھڑا کرتے ہیں. صحیح. ایک سیکنڈ مائک لے لیں. یو ایس مارکیٹ بہت بڑی مارکیٹ ہے, تو اس میں اگر ہم اپنے پروڈکٹ کو ویلیڈیٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہماری کیا سیلز اسٹریٹجی ہونی چاہیے, مطلب ہاؤ ٹو بی اے گڈ سیلز مین. Dang, I'm the wrong person for that. You have I'm an to answer attorney. that. I'm an attorney. I have nothing to do with sales. So I'm sorry, I won't be able to comment on کہ آپ اپنی sales کو کیسے بڑھائیں. That's something probably Qasim would be a good person. اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے؟ To me as a consumer, I look at the result. آپ نے مجھے ایک ریویوز دیے کیونکہ وہاں پہ ریٹرن بہت کامن ہے. ہم لوگ اتنے لیزی ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ جی میں نے اگر اپنی ایک فرض کریں یہ پانی کی بوتل لینی ہے تو میں 4 قسم کی آرڈر کر دوں گا کیونکہ مجھے پتا ان میں سے 3 میں واپس کر دوں گا. نا واٹ یو کین ڈو از ٹو ہیلپ یور سیلز, جو شاید پہلے میں نے کہا تھا, میک اٹ ایز کلیئر ایز پاسبل. اس کی ڈسکرپشن ہو اور وہ ڈسکرپشن آنیسٹ ہونی چاہیے تاکہ میں ریٹرن نہ کروں. آپ کے جو نیگیٹو ریویوز آتے ہیں وہ اس لیے آتے ہیں کیونکہ میں نے آپ کی چیز لی, مجھے اچھی نہیں لگی, میں نے واپس کر دی. وہ یہاں والا کانسیپٹ نہیں ہے کہ جی یہ گو واک آؤٹ آف دا ڈور اینڈ دا تھنگ از یورز. پروڈکٹ کو برانڈ لوئے برانڈ لوئلٹی کریٹ کرتے ہیں. دیٹ آئی ڈونٹ نو آنیسٹلی. اس کے لیے نا آپ نے مجھ سے یا حبیب بھائی سے یا فرحان بھائی سے, کیونکہ یہ ای کامرس ریلیٹڈ چیزیں. سیلز, آئی ایم ناٹ اے سیلز گائے, تو مجھے آنیسٹلی the things which I don't know, I just say sorry instead of showing کہ جی میں اربن مال ہوں, جو نہیں ہے پتا, مجھے نہیں پتا. اچھا ابھی آبویسلی ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ یہ والی بات چیت چلتی رہے. جی آپ, ہاں لے. اچھا سر, یو ایس نے کچھ عرصہ پہلے اپنے بہت سارے آپریشنس جو ہیں وہ بہت سارے کنٹریز میں کلوز کیے ہیں, جس میں یو ایس ایڈ بیسیکلی جو ہے وہ, That's unfortunate. یس, اور اس کی وجہ سے بہت ساری ان امپلائمنٹ بھی ہوئی ہے اگر ہم دیکھیں Yes, تو, absolutely. اور Trickle بہت down سارے effect ہوتا ہے. پروگرامس جو ہیں وہ آپ کس کوشچن سے لگتا ہے کہ آپ این جی او سے سیکٹر سے آپ کا تعلق ہے؟ یس, میں پچھلے 19 سال سے جو ہے وہ ڈیولپمنٹ سیکٹر میں آئی ایم ورکنگ ایز اے مانیٹرنگ اینڈ ایویلویشن مینیجر, اور میں بہت سارے یو ایس ایڈ کے جو پروجیکٹس ہیں ان کو دیکھتی رہی ہوں. اب ایسے میں آپ کی کیا رائے ہے لائک ایز این انڈیویجول, اگر آپ اپنے آپ کو دیکھتے ہیں ریزیڈنٹ آف یو ایس, تو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ یہ آپریشنس جو کلوز ہوئے ہیں, جو آپ کے پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے کلوز کیے ہیں, تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ So it's a mix of politics, and the reason is کہ اب آپ جتنا دان پنیہ خیرات جو کرنا چاہتے ہیں وہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے, رائٹ؟ تو آپ کس کو کتنے پیسے دیتی ہیں, اٹس اپ ٹو یو. آپ کس کے پیسے کب روک دیتی ہیں, یہ جو لے رہا ہے اس کا اختیار تو نہیں ہے, رائٹ؟ آئی ڈونٹ نو ہاؤ مینی آف یو ہیو ہرڈ آف اٹ. تو ایک پرانی کہاوت ہے نا کہ ایک کہاوت نہیں, سوری, اٹس اے سارٹ آف سچویشن کہ ایک شخص جو کہیں کام کر رہا ہوتا ہے وہ باہر نکلتا ہے اور وہ فقیر کو 10 روپے دیتا ہے روز. پھر اس کی شادی ہو جاتی ہے تو وہ 5 دینا شروع کر دیتا ہے, بچہ ہو جاتا ہے تو 1 دینا شروع کر دیتا ہے. تو فقیر اسے روک لیتا ہے کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے, تو کہتا اب شادی ہو گئی, بچے ہو گئے, کہتا اب تیری فیملی جو ہے میرے خرچے پہ پل رہی ہے. So that's not what happens, right? اب یو ایس گورنمنٹ جو ہے وہ پیسے دے رہی ہے اور اس نے سوچا اب ہم نے نہیں دینا, so what, I mean it was their money. That's a different side of politics کہ جی وہ کہاں پہ کیا کرتے ہیں, جو کچھ بھی کرتے ہیں. But at the end of the day, it's aid. Aid means you're not entitled to it. If you get it, so be it. If you don't get it, you can say کہ جی it was my right. As a US taxpayer, کیونکہ obviously بات ہے. Oh, that's a bad thing. We feel really bad. So as a taxpayer تو وہ اپنے دکھتے رکھ پہ ہاتھ چھیڑ دیا, because honestly we pay lots of taxes. And that's one thing جو یہاں بیٹھے ہوئے
ہم کہتے ہیں کہ جی ٹیکس کیوں دیں, وہاں پہ ہم آنیسٹلی دے رہے ہوتے ہیں, کیونکہ وہاں مجھے جیل جانا پڑ جائے گا بالکل ایک کرمنل کی طرح اگر میں ٹیکس ایویژن کروں گا. سو وی ہیو ٹو پے ٹیکسز اینڈ وی پے اٹ. کوئی ہینکی پینکی نہیں, کچھ نہیں. سر میرا ایک مشکل سوال ہے اس کے ساتھ. If I have the answer, I'll give it. اوکے, اچھا سر دیکھیں, جب بھی کوئی کنٹری جو ہے وہ کسی دوسرے کنٹری میں جاتا ہے اور اس طرح سے کوئی ایڈ دیتا ہے تو آبویسلی اس کے بیہائنڈ ایجنڈاز بھی ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو ایسے میں آپ دیکھیں ایک دم سے آپریشنز اس طرح سے کلوز نہیں ہوتے ہیں, یقیناً اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ریزنز جو ہیں وہ ہوتی ہیں. میں سمجھتی ہوں یقیناً آپ کو شاید اس طرح سے وہ چیزیں, آپ گورنمنٹ کے ساتھ اس طرح سے نہیں ہوں گے تو آپ کو نہیں پتہ ہوں گی, لیکن اس طرح کی چیزیں جب اس طرح کے انٹائر شفٹ ہوتے ہیں, ٹرانسفارمیشن ہو جاتی ہے, کیونکہ یہ آپریشن صرف پاکستانیوں کے لیے کلوز نہیں ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. تو ایسے میں کبھی جیسے یہاں پاکستان میں جو ہے وہ اس کے اوپر بہت زیادہ بات بھی ہوئی اور اس کے بعد میں کیسز بھی ایون فائل ہوئے, ایون جو ہے بہت ساری کمپنیز نے یو ایس میں جا کے جو ہے وہ کیس بھی فائل کیے. تو وہاں پہ آپ لوگوں نے کوئی شور شرابہ سنا؟ ویل ٹو اے سرٹن ایکسٹینٹ, لیکن اتنا نہیں کہ جس سے آپ کہیں کہ ویوز بنی اور امپیکٹ پڑنا چاہیے. تھوڑا بہت شور وغیرہ وہ ہوتا ہے, بٹ اگین دیز آر سرٹن تھنگس ان وچ وی, کیونکہ وہاں کی جو پالیسیز ہیں نا دے آر ڈفرینٹ. ہماری زیادہ جو پالیسیز کا امپیکٹ ہوتا ہے وہ لوکل سٹی ہے, لوکل کاؤنٹی ہے جہاں ہم رہتے ہیں. تو ہمیں زیادہ دکھ وہاں ہوتا ہے جہاں وہ کہتے ہیں ہمارے ہوم ریٹس انہوں نے ٹیکس کے ریٹس بڑھا دیے, اس پہ ہمیں دکھ ہوتا ہے. ہمارا کوئی لوکل کام خراب ہو گیا اس پہ ہوتا ہے. جو نیشنل لیول پہ ہوتا ہے دیٹ از لیفٹ ٹو دا نیشنل لیڈرس ٹو واٹ دے آر ڈوئنگ, کیونکہ اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ ہم سے نہیں پڑتا. سو دیٹس ویئر وی ہیو بائفرکیشن. سو آلدو دا کوسچن واز ڈیفیکلٹ, دی آنسر از پتہ ہی نہیں, وی آر امیون ٹو اٹ, جسٹ ڈونٹ نو. So we don't involve, at least I myself, I don't involve myself in things which I cannot do anything. No impact. آپ کچھ یو ایس کے لا میکرز کے ساتھ آپ کی دخل میں چیز نام وہ ہے, ڈفرنٹ پکچرز وغیرہ دیکھی ہیں میں نے. نہیں, اس کو فرق نہیں پڑتا وہاں. پتہ ہے سلام تو is something over there where everybody gives everybody the due respect. اب رسپیکٹ ملنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کے لیے آؤٹ آف دا وے چل جائے گا. وہاں ہر شخص وہاں پہ, اگر آپ کو, I still remember way back I met a member of the MPA کہہ لیں یا میں نے جو بھی آپ کہنا چاہتے ہیں, تو اس نے جو انٹروڈیوس کرا ہے کہتا ہے کہ جی آئی سرو یو. پہلا سوال اس کا یہی تھا کہ جی آپ میری کانسٹیٹوئنسی میں ہیں, آئی سرو یو. اینڈ ہی واز ہمبل اینڈ ماڈسٹ. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اسے فون کروں گا تو کہے گا ہاں ٹھیک ہے ڈونٹ وری, ایسا کبھی نہیں ہوتا. وہاں پہ تو بہت کامن ہے کہ میں جج ہوں, میں شراب پی کے گاڑی چلا رہا ہوں تو پولیس والا مجھے روک لے گا, وہ کہے گا ٹھیک ہے آپ کو اجازت نہیں ہے, DWI ڈرائیونگ والی انٹاکسیکیٹڈ سب پہ لازمی ہے, آپ ہیں تو ہوں گے اپنی جگہ. سو رول آف لا از دیئر ویئر ایوری بڈی از دا سیم. سو دیٹس واٹ اٹ. اچھا, ایک لاسٹ کوسچن تھا, وہ پوچھ لیں. ریفرنس پہ ہیں بھائی, انہوں نے کہا تھا کہ آپ سے پوچھ لوں میں. انہوں نے بھیجا ہوا تھا کہ گرین کارڈ ہولڈر جو ہے وہ اپنے اسپاؤس کے لیے 2FA کیٹیگری میں ویزا اپلائی کر سکتا ہے. یس, F2A. F2A کر سکتا ہے, بالکل اس کا حق ہے, وہ کر سکتا ہے. اور کوئی اس میں کسی چیز کا خیال رکھنا ہو تو, کوئی خاص چیز جس کا خیال رکھنا ہو اپلائی کرتے ہوئے. ویل اگین فیکٹس ہونے چاہیے نا, مطلب اس کی شادی جو ہے وہ جس طرح آپ نے بھی کہا کہ اٹ ہیز ٹو بی جینوئن. وہ ایک چیز ہوتی ہے اسے کہتے ہیں پراکسی میرج, جو ہم فون پہ کر لیتے ہیں, زوم پہ کر لیتے ہیں, دیٹ از ناٹ ریکگنائزڈ. ہماری شادی یہاں پہ نادرا میں رجسٹرڈ ہونی چاہیے, تو ہمارا اردو کا نکاح نامہ, انگلش کا نکاح نامہ اور نادرا, یہ 3 چیزیں ہونی چاہیے. اینڈ دس شوڈ بی ہز اور ہر اونلی میرج, ایک سے زیادہ میرجز نہیں ہونی چاہیے. سو عموماً میرے پاس کئی سوال جو آتے ہیں نا, دے آر ویری نائیو, ویری سمپل, لیکن وہ میرے پاس اسی لیے آتے ہیں کیونکہ اس میں کچھ ہڈن چیزیں ہوتی ہیں. اینڈ وین آئی اسٹارٹ ایکسپلورنگ پھر پتہ لگتا ہے کیا آتا ہے. تو موسٹ پاسبلی یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ جی ان کی اب یہ شادی کہہ رہے ہیں نا, انہیں گرین کارڈ ابھی ملا تھا اور انہیں ملا تھا ایز دی ان میرڈ چائلڈ, جبکہ شادی اس سے پہلے ہوئی تھی. اینڈ سو تھنک بیکاز یو کینٹ گیٹ اے گرین کارڈ ایز اے ڈیریویٹو اف یو آر میرڈ, سو دیٹ ریزز مور problems. So but if things are normal then yeah, absolutely no worries at all.
राइट अच्छा ऐसा है कि ऑब्वियसली हमारे तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, अभी तो मैं तो कुछ भी नहीं पूछ पाया तो चूँकि हमें टाइम को भी देखना है। अच्छा अभी कमरी आपसे कि आपसे हमने कहते काफ़ी सारी चीज़ें सीखी होंगी तो पूछी। नाउ द पॉइंट इज़ कि मैंने अगर फॉर एग्जांपल E1 फाइल करना अपना, अब मुझे अगर एक पूरी कहते कंसल्टेंसी चाहिए ऑब्वियसली, क्योंकि एक है कि मैंने चैट जीपीटी से आपसे पूछ के बहुत सारी चीज़ें पूछ के ना नॉलेज मेरे पास काफ़ी रहा है। अब है कि उसको ना प्रॉपरली एग्जीक्यूट करना है, कहीं पे कोई क्वेश्चन ना रहे और चीज़ें कहते प्रॉपरली हो। ऑब्वियसली उसके लिए आई जनरली कहते बिलीव के जिनका काम है वही करे तो अच्छा होता है। तो अगर अब ये सर्विसेज मुझे आपसे लेनी है, कहाँ रब्ता करना है, फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होता है, और अगर कोई अगर कोई फर्स्ट कहते कंसल्टेशन आपसे लेनी है वो कितने देर की होती है, क्या चार्जेस होते हैं, ये ज़रा काइंडली बता दीजिएगा ताकि हमें इसकी भी ज़रा ऑनेस्टली इसमें मुझे थोड़ी सी शर्मिंदगी होती है। इट फील्स लाइक एज इफ आई एम डूइंग अ पिच एट द एंड ऑफ दिस प्रोग्राम टू हैव माय सर्विसेज रिटेन्ड या आप मुझसे रब्ता करें। थैंक यू फॉर दैट। लेकिन पता है क्या, आई ऑनेस्टली फील कि जी you know if you need to find me just google me। तो अगर आपको सिंसियरिटी से, बिकॉज मेरा एक ही दरवाज़ा है जहाँ से मेरा कोई जानने वाला आता है या कोई अनजान शख्स आता है, वो इट्स ऑल राउटेड थ्रू माय ऑफिस। लेकिन यहाँ पे आज जो मेरा आने का मकसद था वो कतन ये नहीं था कि आई नीड क्लाइंट्स, अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव मोर देन व्हाट आई डू। आज का मकसद ये था कि मेरे पास जो कुछ बातें हैं वो मैं आप तक पहुँचा सकूँ। और ऑनेस्टली मेरे पास कोई चीट शीट नहीं थी कि मुझसे क्या सवाल पूछे जाएंगे और मैं जवाब उनका क्या दूंगा। अल्लाह ने जो मेरे दिल में डाला मेरी ज़बान से वो चीज़ निकली, और उम्मीद है कि आप में से कुछ ना कुछ लोग उससे मुस्तफ़ीद हुए होंगे। अगर कोई मुझसे रब्ता करना भी चाहता है तो मेरी वेबसाइट है, उस पर चले जाएँ, मेरा नाम गूगल कर लें, आपको मिल जाएगा। एंड देन यू कैन स्केड्यूल अ टाइम। नॉर्मली 1 घंटे की कंसल्टेशन होती है एंड देन माई टीम decides on whatever the availability is। आप अगर उन्हें बता दें कि आप दुनिया के किस कोने में बैठे हैं तो वो टाइम को एडजस्ट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल राइट नाउ इट मस्ट बी 7:30 in the morning over there। yes, I start my consultations at 8। ठीक 8 बजे मैं शुरू कर देता हूँ सुबह 8 बजे। मैं सुबह 6:30 होता हूँ ऑफिस में, लेकिन टीम 8 बजे आती है और 8 बजे हम शुरू करते हैं, 5 बजे दरवाज़ा बंद हो जाता है। हम तो 6:30 बजे सो रहे होते। Well, that's the reason I couldn't survive here in the US, in Pakistan। वक्त पे काम, मेरी टीम भी घर चली जाती है। मैं उन्हें ये कहता हूँ कि 7:59 पे जब अभी ऑफिस खुल रहा है आपने फ़ोन नहीं उठाना। 8 o'clock you should be at your desk ready with your coffee in hand and start working। लेकिन if 5:01 पे कोई कॉल आई है, don't pick it up। हम भी क्लाइंट्स को वही इनकलकेट करते हैं वैल्यूज़ के, जी आप अपने वैल्यू करें टाइम को और हमारा भी करें। सो एंड दैट्स व्हाट आई डू विद एवरीवन। मेरी 1 घंटे की कंसल्टेशन होती है जिसमें मैं $250 चार्ज करता हूँ। लेकिन मैं उन्हें पहले बता देता हूँ, सॉरी आपका टाइम अगर 9 से 10 था और आप 9:20 पे आ रहे हैं तो आपके पास 40 मिनट बचे हैं। इसमें बात करनी है कर लें, वरना आई एम सॉरी। तो आपके ऑफिस में कोई जॉब है? और ये सवाल उन्होंने एम्प्लॉयर ये सवाल मुझसे बहुत कॉमन होता है कि जी आप ही हमें स्पॉन्सर करते हैं। और मैं कहता हूँ मैं दिन में कम से कम 7 कंसल्टेशंस करता हूँ। हफ्ते की मेरी तकरीबन 30 कंसल्टेशंस होती हैं। तो इसके हिसाब से तो मैं ईबे को या अमेज़ॉन को भी पीछे छोड़ दूंगा, सबको एम्प्लॉय करना शुरू कर। आई एम अफ्रेड नॉट। वो मैंने कहते हुए पिछले दिनों एक पोस्ट देखी थी जिसमें आपने हम टीवी अवार्ड्स को ह्यूस्टन में आपने ग्लोबली था स्पॉन्सर किया था। यस, लेकिन वो भी स्पॉन्सरशिप में थी। आज भी कोई बात कर रहा था कि जी उस स्पॉन्सरशिप की वजह से आपके पास क्लाइंट्स है। मैंने कहा नहीं, व्हाट आई वांटेड फ्रॉम दैट स्पॉन्सरशिप इज टू लेट पीपल नो दैट आई एम अ जेन्युइन पर्सन। मैं ये आज जो पी रहा हूँ वाटर नेक्स्ट, इन्हीं का था वहाँ पे कोला नेक्स्ट। अब मैं जो ये पानी पी रहा हूँ, मैं पानी इस वजह से नहीं पी रहा कि मैंने इसका इश्तिहार देखा था, लेकिन पानी पी के मुझे एफर्मेशन हो रही है कि ये कंपनी जो है वो जेन्युइन है। एंड द सेम वे वाज माइन। आई एम ब्लेस्ड अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरे अपना स्टाफ जो है या बाकियों को भी कभी मैं ये नहीं कहता कि जी मुझे क्लाइंट्स ला के दो। आई फोकस ऑन व्हाट आई टेल यू, आई वॉक द वॉक कि जी आप काम अच्छा करें, अदर थिंग्स विल फॉलो। एंड दैट्स व्हाट हैपेंड विद कासिम एज वेल व्हेन ही केम ओवर देयर।
मैंने इनसे बात की और जब मैं यहाँ भी आया मेरा मकसद यही था कि जी आप लोगों तक मैं बात पहुँचाऊँ, आप में से किसी का भला हो जाता है, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हैप्पी. सो एंड दैट्स व्हाट आई मीन रियली. आई विल बी वेरी वेरी हैप्पी अगर मैं आप में से किसी को भी आज से 5-10 जितने भी सालों के बाद तरक्की करता हुआ देखूँ, नॉट नेसेसरी द US, कहीं पे भी, बिकॉज आई फील प्राउड कि जी अगर मेरी बातों से मेरे अमल से किसी को कुछ भला मिल गया तो ये जो आज का हमने वक्त गुजारा, दैट वाज टाइम वेल स्पेंट. तो वंस अगेन आई वुड लाइक टू थैंक एवरी वन ऑफ यू. आप इतने इनमाक से बैठे रहे, क्योंकि इस डे एंड एज में हर कोई अपना सेलफोन निकाल के फीड्स चेक करना शुरू कर देता है, क्या हो रहा है क्या हो रहा है. वो कहते हैं ये तो चल ही रहा है, चलो बाद में देख लेंगे. जितने इनमाक से आप लोग बैठे, जज़ाकल्लाह.